الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم انہم مسئولون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز شہزادہ حضور سیدی سرکار دادا باپو حضرت پیر سید منیر باپو مدظ اللہ العالی حضرت پیر سید محبوب الرحمن باپو مدظ اللہ العالی حضرت سید حسنین باپو حضرت سید نذیر باپو حضرت سید محبوب باپو و جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کنفکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شاہ شمشیر زن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا
باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل کئی سارے عناوین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ مجھے جن عناوین کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدسہ کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان محشر ہوگا اور محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے نعیم یعنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تم سے پوچھے گا تمہاری سماعتوں کے بارے میں، کان سے کیا کیا سنا تھا، پوری زندگی جو سنا تھا اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا، پوری زندگی کیا کیا دیکھا تھا اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا، پوری زندگی کیا کیا سوچا تھا، والفؤاد کیا کیا سوچا تھا اس کے بارے میں بھی حساب دینا ہوگا۔ یعنی جان بوجھ کر قصدن جو سوچ کر کے زندگی گزار رہے تھے، اچانک کوئی وسوسہ آ گیا، کوئی خیال آ گیا، اس پر حساب نہیں ہوگا، لیکن جو سوچ رہے تھے اس سوچ پر اللہ تبارک و تعالی فؤاد تمہاری سوچ پر بھی تم سے حساب لے گا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کسی کا برا سوچ رہے تھے، کسی کے خلاف سوچ رہے تھے، کسی کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے، غرض کے جو دماغ کے اندر سوچا ہوگا، اور انکار بھی نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں میرا اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا، کتنا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا، سب حساب ہو جائے گا۔ نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، صدقے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حج فرض ہونے کے بعد حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا پوچھا جائے گا۔ حج کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں، حج فرض ہو جاتا ہے، لوگ حج نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے۔ حضور علیہ السلام نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، حج کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حج کو جانے آنے کی طاقت ہو، حج کے ارکان ادا کرنے کی طاقت ہو، حج کا خرچہ اٹھانے کی طاقت ہو، جتنے دن تک حج کے سفر میں رہے گا اور گھر سے غائب رہے گا، اپنے گھر والوں کا جن کا خرچہ تم پر واجب ہے وہ خرچ ادا کرنے کی طاقت ہو، تم پر حج فرض ہو گیا۔ ہندوستان کے اندر ماحول یہ ہے، ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی پلاٹ بکنا باقی ہے، ابھی گھر بکنا باقی ہے، سارے کام نپٹاتے نپٹاتے آخری میں حج کریں گے، اور پھر موت آ جاتی ہے، حج رہ جاتا ہے، وہ گناہ کا وبال سر پر لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے آخری کام حج نہیں کرنا، بلکہ جب حج فرض ہو جائے فوری طور پر حج کرو، اور حج کرو تو کوشش کرو جوانی میں کرو۔ حج کا اصل لطف جوانی میں ہے، ورنہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں جب چلنے کے قابل نہیں رہتے، جب کچھ بولنے کے قابل نہیں
نہیں رہتے تب حج کو جاتے ہیں. یہاں بچے خوشی مناتے ہیں, ہم نے اپنے باپ کو حج پہ بھیج دیا, ہم نے اپنی ماں کو حج پہ بھیج دیا, اور وہاں وہ بیچارے چلنے کے بھی قابل نہیں رہتے. اس لیے یاد رکھو جتنی جلدی ہو سکے حج فرض ہونے کے بعد حج کرو, ورنہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا تو یہودی ہو کر مرو یا تو نصرانی ہو کر مرو. یہودی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اور نصرانی کا مطلب عیسائی. یا یہودی ہو کے مرو یا عیسائی ہو کر کے مرو اگر تم حج جلدی نہیں کرتے. اس لیے اسی محفل کے اندر یہ بھی نیت کر لو اگر حج فرض ہے تو جلد سے جلد حج ادا کریں گے. لیکن میرا عنوان حج نہیں ہے. ساری عبادتوں کا سوال ہوا اور ساری عبادتوں کے بارے میں سوال کا جواب دے دیا گیا. اب آپ اندازہ فرمائیں سب سوالات ہو چکے ہیں. اب بتائیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک سکتی ہے؟ ہر چیز کا جواب آپ نے دے دیا ہے. ہر چیز کے متعلق آپ پرفیکٹ ہے. نمازی بھی تھے, روزے دار بھی تھے, پرہیزگار بھی تھے, متقی بھی تھے, عبادت گزار بھی تھے, ساری چیزیں موجود تھی. اب قرآن کہتا ہے وقفوہم انہم مسئولون. اب ان کو روکو. سب جواب دینے کے بعد اب کوئی سوال نہیں بچا. پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے وقفوہم, روک دو ان کو, کھڑا کرو ان کو. انہم مسئولون, اور ان سے سوال کیا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا. اب یہ آخری سوال کون سا ہے؟ ہر سوال کا جواب دینے کے بعد بھی رکایا کیوں جا رہا ہے, کھڑا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ اکبر. اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام الائمہ حضرت سیدنا امام محمد باقر علی جدی علیہ السلام فرماتے ہیں. یہ امام محمد باقر کون ہے تمہیں پتا ہے؟ امام باقر اس ہستی کو کہتے ہیں جو امام جعفر صادق کے والد ہیں. اور امام جعفر صادق کون ہے تمہیں پتا ہے؟ امام جعفر صادق کو صرف کنڈے کی نیاز تک کے محدود رکھنے والوں تمہیں پتا ہونا چاہیے. امام جعفر صادق اس امام کا نام ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. امام جعفر صادق وہ ہے جس کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ سیدھی کیا کرتے تھے. امام یوں جلدی کسی کی جوتی سیدھی نہیں کرتا, لیکن امام جس کی جوتی سیدھی کرے وہ کتنا بڑا انسان ہوگا. اور پھر وہ بھی مسجد کا امام نہیں, جامع مسجد کا امام نہیں, وہ امام جو 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کا بھی امام ہے, وہ امام جو داتا علی حجویری کا بھی امام ہے, وہ امام جو سرکار محبوب الہی کا بھی امام ہے, وہ امام جو خود کا جنازہ پڑھانے والے صاحب کلیری کا بھی امام ہے. اندازہ کریں جس نے کم و بیش 100 مرتبہ خواب میں قدرت کا جلوہ دیکھا ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں, سراج الامہ کہتے ہیں. جب وہ امام اعظم جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوں گے, جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جوتیوں والا امام جعفر صادق اتنا بڑا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن میں امام جعفر صادق پر نہیں رک رہا ہوں, امام محمد باقر کا قول پڑھنے لگا. امام جعفر صادق کے استاد, مرشد اور والد کو امام محمد باقر کہتے ہیں. اس لیے کہ قول اتنا بڑا پڑھوں گا, اسی لیے میں تھوڑی دیر آپ کو تعارف کرا دوں کہ ہے ہستی کون سی. امام جعفر صادق کی بات آئی تو ایک بات اور سن لیں. جعفر صادق اس ہستی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو جنت بانٹا کرتے تھے, لوگوں کو جنت بیچا بھی کرتے تھے. اب آپ کہیں گے کہ کیا جنت بانٹ اور بیچی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جب ان کا دیوانہ بہلول دانا جنت بیچ سکتا ہے. بہلول کون ہے؟ غلام امام جعفر صادق کا. جب بہلول کو یہ حق حاصل ہے تو امام جعفر صادق کی شان کیا ہو. امام جعفر صادق کی بات آئی, ان کا مہینہ چل رہا ہے. بات آپ کو بتاؤں, امام جعفر صادق نے ایک شخص سے, پڑوسی سے گھر خریدا, مکان خریدا. امام جعفر صادق پڑوسی معتقد تھا, یعنی عقیدت مند تھا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہزاروں سال کی محنتیں انسان کو وہاں نہیں پہنچاتی جہاں انسان کو عقیدت پہنچاتی ہے.
آج ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن عقیدت میں کمزور ہیں. اب ہم عقیدتوں کے معاملے میں کمزور ہوتے جائیں. ہم سے گزرے ہوئے جو بڑے لوگ تھے وہ محنت کم کرتے تھے لیکن عقیدت میں مضبوط تھے, اس لیے وہ کامیاب تھے, ہم ناکام ہیں. عقیدت مند تھا. جیسا باپ عقیدت مند ہوتا ہے بیٹوں میں ویسی عقیدت ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتی. امام جعفر صادق کا پڑوسی تھا, گھر بیچا. امام سے پوچھا قیمت کیا دو گے؟ امام نے فرمایا جنت کے بدلے یہ گھر مجھے دے دو, جنت کا محل لے لو اور اپنا گھر مجھے بیچ دو. وہ تھا عقیدت مند. بات عقیدتوں کی ہے, بات یقین کی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سستا سودا ہے, میرا گھر لے لیجئے, جنت کا محل دے دیجئے. اگر آج کل یہ بات کی جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, جنت تو اللہ کی ہے, جعفر صادق کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نانا ان کا جنت کا مالک ہے, ان کے دادا جنت کے مالک ہے. بہرحال عقیدتوں کی بات ہے. جو بد عقیدت ہے یا بد عقیدہ ہے وہ میری گفتگو نہ سنیں, لیکن میں تو اہل عقیدت سے گفتگو کر رہا ہوں, اور اللہ کرے بد عقیدوں تک یہ گفتگو نہ پہنچے. عقیدت والوں کی بات ہے. اور یہ بات میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ امام علامہ عبد الرحمن جامی نے اس کو لکھا ہے. اب جامی کون ہے اس کو بھی سن لیں. جامی وہ ہے بارگاہ رسالت کا مقبول انسان کہ جب ہر سال مدینہ منورہ جاتے تھے تو رسول اللہ کو سلام کرتے تھے, اور جب سلام کرتے تھے تو قبر انور سے جامی کے لیے سلام کا جواب آتا تھا. اور جب جامی مدینہ منورہ سے واپس جانے لگتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ اب مدینہ منورہ میں میرے دن پورے ہو گئے, اب کیا میں اپنے گھر جا سکتا ہوں؟ تو قبر انور سے جواب آتا تھا بس سلامت روی وہ باز آئی, جاؤ خیریت سے جاؤ, اس کے بعد پھر واپس آنا. جامی پھر واپس. ہر سال اس دور میں اس مرتبہ اس ماحول میں جو ہر سال جاتے ہیں وہ مجھے تعجب نہیں ہوتا. فلائٹ کا دور ہے, احمد آباد سے پہنچا کر لوگ امریلی گھر نہیں آتے, اتنے ٹائم میں احمد آباد سے انسان جدہ پہنچ جاتا ہے. اتنا تیز رفتار دور ہو چکا ہے. آج کے دور میں ہر سال جانا, ہر بار جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. جب گھوڑوں کا دور تھا, کھچر کا دور تھا, اللہ اکبر, اس زمانے کے اندر ہر سال جانا. اور پھر کیا یقین تھا جامی کو کہ جب رسول اللہ فرماتے بس سلامت روی وہ باز آئی, کیا مزہ آتا ہوگا حضور کی باتیں سن کر. جامی کو کہتے تھے بس سلامت روی وہ باز آئی, جاؤ پھر واپس آنا. جب آخری سفر تھا تو آواز آئی قبر انور سے بس سلامت روی باز آئی. نہیں سنا, بہت روئے, یقین ہو گیا یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے. جامی کون آدمی ہے؟ جامی نے ایک دن نعت لکھی مدینہ منورہ جاتے وقت, اور نعت لکھی تو کہا میں حضور کے روضے پر یہ نعت سناؤں گا. نعت کے اشعار کچھ یہ ہے تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ چسروے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ زِ جام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را دراعا یا رسول اللہ. یہ نعت لکھ کر جامی وطن سے چلے ہیں. ادھر شریف مدینہ کے خواب میں حضور آ کر جامی کو دکھاتے ہیں اس شخص کو مدینے آنے مت دینا, اس شخص کو مدینے. اس کا مطلب یہ ہے کون چلا ہے گھر سے یہ بھی انہیں خبر ہے, کیا لے کر چلا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے, کس نیت سے چلا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے, کون کس نیت کو لے کر آ رہا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے. اللہ اکبر. وہ اور لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. ہمارا نبی تو ایسا خبیر ہے, اللہ علیم و خبیر نے ان کو ایسا خبیر بنایا ہے کہ وہ ہر پل کی خبر رکھتے ہیں, لمحے لمحے کی خبر رکھتے ہیں, لوگوں کے دلوں کی خبر رکھتے ہیں. اسے آنے مت دینا. جامی آئے سرحد پر پیرا ہے, تم نہیں آ سکتے, جاؤ.
پھر لوٹے دوسری طرف سے، دوسری سرحد سے، پھر حضور نے کہا وہ ادھر سے آ رہا ہے، اس سرحد کی نشاندہی کی، پھر کہا تم نہیں آ سکتے، پھر کہا وہ سرحد کا راستہ بدل کر اس طرف سے آ رہا ہے، پھر روک دیے گئے۔ آخر کار جامی نے یہ طریقہ اختیار کیا، کسی لکڑہارے کو کہا اپنی لکڑیوں میں مجھے لٹا لو اور لکڑیوں کے بیچ میں رکھ کر لکڑیوں کے گٹھے میں مجھے سر پہ رکھ کے مدینہ منورہ پہنچا دو، جو قیمت کہو گے دے دوں گا۔ شریف مدینہ سے حضور کہتے ہیں اب تو وہ لکڑیوں کے گٹھوں میں چھپ کر کے آ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا حضور کی شان ہے، لکڑیوں کے گٹھے میں چھپ کر آ رہا ہے۔ شریف مدینہ نے پکڑ لیا، لکڑی کا گٹھا کھولا، بار بار منع کرتے ہیں پھر بھی تم آتے ہو، اس کو اٹھاؤ جیل میں ڈال دو، مدینہ منورہ کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اسی رات شریف مدینہ کے خواب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا۔ شریف مدینہ نے کہا آقا کوئی ناراضگی ہے؟ میں نے کیا ایسا کر دیا کہ آپ نے منہ پھیر لیا؟ میں نے تجھے اس کو آنے سے روکا تھا، قید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بار بار اس کو روک رہے تھے، میں نے سمجھا یہ شخص سے آپ ناراض ہیں، آپ اس کو مدینے آنے نہیں دینا چاہتے۔ تو میں ناراض نہیں ہوں، اس کا عشق اس منزل پر ہے جو نعت لکھ کر کے لا رہا ہے، جب میرے روضے پہ کھڑے ہو کے سنائے گا تو مجھے قبر سے باہر نکل کر اس سے ملاقات کرنی ہوگی۔ یہ وہ جامی ہے، اور وہ جامی اب یہ لکھ رہے ہیں، ذرا غور فرمائے۔ علامہ جامی امام جعفر صادق نے فرمایا گھر دے جنت لے، اس نے کہا لکھ کر دے دی۔ امام جعفر صادق نے لکھ دیا اس کا گھر میں نے لیا، جنت کا محل اس کو دیا۔ کن کے دامن سے وابستہ ہو سنیو، ذرا غور تو کرو، ذرا غور۔ جنت کی فکر انہوں نے کرنا جن کو یہ دامن نہیں ملے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق نے لکھ کر دے دیا، قرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ امام جعفر صادق حج کو چلے گئے، ہر سال حج کرتے تھے امام جعفر صادق۔ کم و بیش 55 حج آپ نے اپنی زندگی میں پیدل چل کر کیے ہیں، یہ سیدنا امام جعفر صادق کی شان ہے۔ کم و بیش 55 حج آپ نے پیدل چل کر کے کیے ہیں، امام جعفر صادق کی شان یہ ہے۔ حج کو گئے، حج سے واپس آئے تو آنے کے بعد کیا دیکھا، پتا چلا کہ جس پڑوسی سے گھر خریدا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ امام جعفر صادق آئے، اس کے وارثین نے کہا امام ہمارے باپ کا گھر، کہا میں نے تو خرید لیا تھا۔ کہا کہ آپ نے کتنے میں خریدا تھا؟ تو کہا کہ میں نے جنت کا محل دے کر کے جو ہے وہ اس سے گھر خریدا تھا۔ تو کہا ایسے جنت دے کر بھی کوئی مکان خریدتا ہے، یہ بھی کوئی خرید و فروخت تو بھی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا گھر ہمیں واپس چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ سے پوچھ لو۔ تو کہا ہمارے باپ سے کیا پوچھے، وہ تو مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کیا تمہارے باپ نے مرتے وقت کوئی کاغذ تمہیں دیا تھا کہ یہ میرے کفن میں رکھ دینا؟ ہاں دیا تھا، مگر ہم نے اس کو پڑھا نہیں تھا۔ کہا جا کر کے پوچھو۔ جب اس کی قبر پر گئے تو وہی کاغذ جو امام جعفر صادق نے اس کو لکھ کر کے دیا تھا اور اس کی کفن میں رکھ دیا تھا، وہ کاغذ اس کی قبر پر رکھا تھا۔ ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی، گھر کے بدلے ہم نے تجھے جنت کا محل دیا، دوسری طرف اس کے باپ کی تحریر تھی جعفر صادق سے گھر واپس نہ لینا، جو محل کا وعدہ کیا تھا وہ محل مجھے مل چکا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ امام جعفر، اس امام جعفر صادق کے والد، ان کے پیر و مرشد، ان کے استاد حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں جب سب سوالوں کا جواب دے دو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جانے سے اب تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس وقت تو قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، روک کر ان سے سوال کیا جائے گا۔ امام محمد باقر کہتے ہیں ہر سوال کے بعد آخری کون سا سوال ہوگا قیامت میں جس کے بعد جنت ملے گی؟
سوال کے بعد بھی ناکام ہو جاؤ. یہ ہے اندازہ فرمائے قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ کو پتہ چلا مودت اہل بیت کیا ہے. شان علی کے مرتضی ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے. مولا علی سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ کہ نعرہ حیدری لگانے پر تمہارے منہ اترتے تھے, ذکر علی کرنے پر تمہیں ناگوار گزرتا تھا, اولاد علی کا کو دیکھ کر کے تمہارے چہرے اترتے تھے. کیا ہوگا؟ ارے مولا علی کس ہستی کا نام؟ سیدنا فاروق اعظم اپنے کفن میں جس کی لکھی ہوئی چٹھی لے کر کے جائے. علی کس کو کہتے ہیں؟ علی کس ہستی کا نام؟ وہ عمر ابن خطاب خلیفہ دوم ہمارا امام, رسول اللہ کا وہ جانشین اور جانشین برحق, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کے بعد اللہ نے صحابہ میں جس کو مرتبہ عطا کیا ہو, جس کے بارے میں سیدنا جبریل علیہ السلام کا یہ قول موجود ہو کہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو میری 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. سنیے اور غور سے سنیے, فاروق اعظم جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی, اپنے کفن میں مولا علی کی تحریر لے کر کے گئے. اس کا پس منظر یہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. علی کو سمجھو علی کتنا بلند ہے, میرے مولا کی شان سمجھو کتنی عظیم ہستی ہے. یوں ہی ان کی محبت کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے, یوں ہی ان کی ولا کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے, یوں ہی ان کی عظمتوں کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. اہل سنت کا عقیدہ متفق علیہ عقیدہ, اجماعی عقیدہ برحق ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے, خلافت الگ ترتیب ہے, فضیلت الگ ترتیب ہے, لیکن فضائل کا باب تو کھلا ہوا ہے اور اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے. ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا, ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. سر دست 2 کتابوں کے حوالے سے اپنے الفاظ کے جامع میں روایت پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مال غنیمت آتا ہے اور مال غنیمت آنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں امام حسن مجتبی پہنچتے ہیں. ذرا غور کرنا, امام حسن پہنچے 1000 عطا فرمایا, امام حسین پہنچے 1000 عطا فرمایا, اور خود کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پہنچے 500 عطا فرمایا. عبداللہ نے اس کی بابا جان آپ نے حسن کو حسین کو 1000 دیا, اور جبکہ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں, جب وہ ننھے کھیلتے تھے اس وقت میں جہاد میں شرکت کر چکا ہوں, آپ انہیں 1000 دیتے ہیں اور مجھے 500 دیتے ہیں. آخر آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ آپ کا انصاف مشہور ہے مشرق سے لے کے مغرب تک؟ فاروق اعظم نے فرمایا, او عبداللہ, عمر کے بیٹے حسنین کی برابری کرنے والے, اگر ان کے برابر حصہ لینا ہے تو ان کے نانا جیسا نانا لے کر کے آ, ان کی نانی جیسی نانی لے کر کے آ, ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر کے آ, ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر کے آ, ارے ان کی امی جیسی امی لے کر کے آ, تب ان کی برابری کرنا. ان کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بنت پیمبر ام ابیہا ہے, ان کی ماں وہ ہے. ہائے ہائے, میں روایت پہ تو نہیں لیکن عرض کر دوں تاکہ پتہ چلے حسنین کی امی کی شان کیا ہے. جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو پھر نسبتیں یوں رنگ چڑھاتی ہے, یوں رنگ دکھاتی ہے. پوری کائنات جس نبی کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے وہ نبیوں کا سردار صرف اور بار ہر بار سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں, فدا کے امی بابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے, میرا عبداللہ جیسا باپ تجھ پہ قربان, میری آمنہ جیسی نبی کی ماں پھر ماں ہے. نبی کی ماں کی طرح ہے کسی کی ماں ماں ہونے کے اعتبار سے؟ غور تو کیجیے. قدرت نے جس کو غوث اعظم کی ماں بنانا تھا اس کو اتنا پوتر اور پاکیزہ بنایا. سید الاولیاء کی ماں ایسی کہ جس نے کبھی کسی مرد کی آواز نہیں سنی,
سید الاولیاء کی ماں ایسی جس نے کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھا، سید الاولیاء کی ماں جس نے کبھی نہ غیبت کی نہ غیبت سنی۔ ارے جب ولیوں کے سردار کی ماں اتنی پارسا ہے تو نبیوں کے سردار کی ماں کی پارسائی کا عالم کیا؟ پارسائی میں ہے کوئی ان کا مقابل، کوئی ہم پلہ؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں جس کی قربان کی جا رہی ہے وہ حسنین کی امی ہے، اور فاروق اعظم کہہ رہے ہیں عمر کے بیٹے عبداللہ اگر ان کی برابری کرنا ہے تو ان کی جیسی ماں لا۔ کیا ماں ہے ان کی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے رسول کی بیٹی کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ تقوی کی انتہا ہے بھائی، سورج لے کر، چراغ نہیں سورج لے کر ڈھونڈو، ملے گی کوئی ایسی خاتون جس کے دوپٹے کو چاند و سورج؟ کس خاندان کی بات کرتے ہو آپ؟ کیا سمجھتے ہیں یہ رسمی باتیں؟ یہ مقرروں کی اپنی اپج ہے؟ یہ عقیدتوں کے یوں ہی گل پھول کھلانا ہے؟ جاؤ ڈھونڈ لو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمینوں کے اندر اگر تلاش کر سکتے ہو تو کر لو، آسمانوں کی بلندیوں پہ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو۔ کوئی خاتون کا ایسا تصور ہے کسی مذہب و مسلک میں جس کے دوپٹے کو چاند و سورج بھی نہ دیکھے؟ اور گلی کا شاعر نہیں کہہ رہا ہے، وقت کا مجدد کہہ رہا ہے، جس کے دوپٹے کو مرد نہیں، چاند اور سورج، جو چاند اور سورج سے بھی دوپٹہ چھپا لے جائے اسے رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ غیرت فاطمی ہے۔ تو فرمایا فاطمہ جیسی مالا، حسنین کی نانی جیسی نانی لا۔ نانی کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ ارے یہ خدیجہ کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ عرش سے لامکان سے خدیجہ کو قدرت سلام بھیجا کرتی ہے۔ کوئی ہے ایسی عورت؟ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ میں نے کہا یہ مقام ہے، عرش سے جسے تسلیم نازل کی جائے اسے سیدہ خدیجہ۔ اور یہ کون ہے؟ حسنین کریمین کی نانی ہے۔ کہا ان کے ماموں جیسے مامولا، ان کے ماموں کون ہیں؟ قاسم، جن کی کنیت کی وجہ سے ابو القاسم رسول اللہ کو کہا جاتا ہے۔ ابراہیم ان کے ماموں ہیں، رقیہ بنت محمد ان کی خالہ ہے، ام کلثوم بنت محمد ان کی خالہ ہے، زینب بنت محمد ان کی خالہ ہے۔ ذرا غور تو کریں، فاروق اعظم کہتے ہیں ان کی ماں جیسی مالا، ان کے بابا جیسا بابا لا، ان کے جو ماموں جیسے مامولا، ان کے نانا جیسے۔ اور اگر یہ نہیں لا سکتا تو پھر ان کی برابری کی بات نہ کر۔ اور جب یہ بات مولا علی تک پہنچی، مولائے کائنات تک، کوئی ہماری تعریف کر دے، ہم کہتے ہیں ہاں ہم تو ہیں اسی قابل، اس لیے ان کو تو کہنا ہی پڑے گا۔ لیکن وہ اعلیٰ لوگ تھے، اعلیٰ سوچ کے لوگ تھے، اعلیٰ فکر کے لوگ تھے، ذہن کی بلندی تھی۔ جیسے ہی فاروق اعظم تک بات پہنچی، حسنین کریمین کی یوں منقبت فاروق اعظم نے پڑھی ہے، ذکر اہل بیت فاروق اعظم نے یوں کیا ہے۔ جب کسی نے آ کر کے بتایا میرے مولا، مولائے کائنات، امام المشارق والمغارب، حل مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول علی ابن ابو طالب کو جب کہا گیا کہ فاروق اعظم نے یوں کہا تو مسکرا کر کہتے ہیں وہ تو جنت کا چراغ ہے۔ عمر تو جنت کا چراغ ہے، اور یہ رسول اللہ کو فرماتے ہیں میں نے سنا ہے عمر جنت کا چراغ ہے، سراج جنت ہے عمر۔ جب فاروق اعظم تک یہ بات پہنچی تو فاروق اعظم آئے، کہا علی تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، علی تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا اتنی بڑی بات رسول اللہ نے میرے لیے کہی ہے؟ توجہ، اتنی بڑی بات رسول اللہ نے میرے لیے کہی ہے کہ میں سراج جنت ہوں، جنت کا چراغ ہوں میں؟ ہاں آپ کے لیے کہی ہے۔ علی ایک مہربانی کر دینا، ذرا اس کو لکھ دیجئے، اور لکھو تو اس طرح لکھو کہ علی ضمانت دیتا ہے۔ ہائے ہائے،
غور تو فرمائیں، کیا محبتیں آپس کی، محبتوں کا حال کیا سنیو، اسی لیے ہم صحابہ پر بھی قربان ہیں اور اہل البیت پر بھی قربان ہیں۔ فاروق اعظم کو سراج جنت کا، ہم سراج جنت کو بھی نہیں بھولتے اور جس نے روایت بیان کی اس مولا کو بھی نہیں بھولتے۔ فاروق اعظم کہتے علی اس کو لکھ دو، اور تحریر کا انداز کیا، یوں لکھو کہ علی ضمانت دیتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہے، سراج جنت ہے، جنت کا چراغ ہے۔ مولا علی نے لکھ دیا، علی کی ضمانت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے۔ فاروق اعظم نے وہ تحریر لی اور لینے کے بعد بیٹوں سے کہا بیٹو اپنا تو کام بن گیا، اپنا کام بن گیا۔ کہا کیا؟ کہا جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ چٹھی رکھ دینا، علی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی چٹھی رکھ دینا، اس لیے کہ قیامت میں جب اللہ پوچھے گا عمر کیا لایا ہے تو کہوں گا نبی کا قول علی کے ہاتھوں سے لکھوا کر کے لایا۔ یہ کیفیت ہے مولا علی کو سمجھو گے کیا؟ فضائل صرف افضلیت نہیں پڑھ رہے، فضائل پڑھ رہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا سفر میں جتنے عنوان دیے سمیٹنے کی کوشش کر، 2-3 تو سمٹ گئے لیکن آگے چلتے ہیں۔ ایک جنگ میں لوگوں نے مولا سے کہا پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، فرمایا آگے بڑھو۔ مولا یہ بھی جو بیان کر رہا ہوں اس کو بہت لوگوں نے لکھا، لیکن جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ علامہ عبد الرحمن جامی کا ہی حوالہ فی الحال، تاکہ جامی کا تعارف پیش کر چکا، جامی وہ ہے۔ پیاس لگی جنگ میں، سپانے کا پانی چاہیے، فرمایا آگے چلو۔ آگے گئے، ایک گرجا تھا، گرجا کس کو کہتے ہیں؟ عیسائی لوگوں کا جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو گرجا کہتے ہیں۔ مولا رک گئے، پانی ڈھونڈا، سپانے نہیں ملا پانی۔ مولانا سے کہا حضور پانی نہیں ہے اور آگے چلیں، کہا اب آگے نہیں جانا، یہیں رکنا۔ کہا یہاں تو پانی نہیں ہے اور سامنے گرجا ہے، پانی کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا یہاں کھودو۔ مولا فرمایا علی یہ مرتضیٰ یہاں کھودو۔ لوگوں نے کھودا، ایک چٹان نظر آئی، اور چٹان ہٹاؤ۔ سب نے، پورے لشکر نے طاقت لگا دی، کوئی چٹان ہٹا نہ سکا۔ پہلے تو کھدوایا، چٹان دکھی، طاقت لگا دی سب نے، اس لیے کہ علی اس بہادر کو کہتے ہیں جہاں سب کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں میرے مولا کی طاقت کام کرتی ہے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک دن صرف ہاتھ سے ڈھال چھوٹ گئی، پوری زندگی کبھی ڈھال نہیں چھوٹی۔ خیبر کا فلسفہ سمجھا دوں، اب سمجھا دوں کیا؟ میں کوئی ایک طالب علم ہوں، مجھے کیا حصے سمجھانے کی؟ پھر باب مدینۃ العلم کا فیضان لکھ۔ آپ یاد رکھیں میں کوئی علم والا آدمی نہیں، طالب علم ہوں۔ سید صاحب نے مجھ سے کہا ذرا اپنا تعارف کرا دینا، آج کہاں تک پڑھے ہو، کتنا پڑھے ہو، بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں پڑھا، میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے، صرف غوث اعظم کے دروازے پر نوکری کی ہے، ان کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں۔ میرا تعارف یہی ہے۔ کیا میرا تعارف ہے؟ کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ بس میرا اتنا ہی تعارف ہے، اور سگے بے ہنر ہوں۔ میرا علمی تعارف کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں آتا، بس ہمیں تو اتنا آتا ہے کہ خدا کے یاروں سے یاری کریں، ان کی نوکری چاکری کریں، ان کے ڈنکے بجانے کے لیے خوب چیخیں چلائیں دھوم مچائیں، تاکہ قیامت کے دن جب جا کر بے ہنر کھڑے ہو جائیں تو پھر سیدہ فرمائیں مولا یہ تو وہ تھا جو راتوں کو جگ کر میرے بچوں کی نوکری کرتا تھا۔ بس اتنا کہہ دیں میرا بھی بیڑا پار ہے۔ باقی ہمارے پاس کیا ڈگری؟ کوئی ڈگری نہیں، ہم بے ہنر لوگ ہیں، ہم بے کمال لوگ ہیں۔ بس آپ کو سننا ہو تو میری بات سنیں، ورنہ نہ سنیں۔ میں کبھی ذات منوانے نہیں آیا، میں تو آقاؤں کا ذکر کرنے آیا۔ لیکن اگر آپ میری ڈگری پوچھتے ہیں تو یہی ڈگری ہے کہ میں بے ہنر ہوں، مولا کے در کا بے ہنر ہوں، بس اتنا ہی ہے۔ اور اس پر مجھے فخر ہے، اس پر مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، اس لیے کہ ہم کسی
ڈگریاں ہیں اس پہ فخر نہیں ہے رکھی ہوئی ہے، کبھی نہیں نکالی آج تک اور کبھی نکالیں گے بھی نہیں۔ ہاں بڑی ڈگریاں ہیں لیکن اس پر ناز نہیں ہے، غلامی پر ناز ہے۔ بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد۔ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رکے گی، جو ڈگری قبر میں جائے گی وہ محمد اور آل محمد کی غلام ہے۔ سبحان اللہ، حق اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اب ہم سے ڈگری نہ پوچھنا، ہے بڑی ڈگری ہیں لیکن رکھی کباٹ میں چھپا کر نہیں بتائی کیوں؟ اس لیے کہ جس نے قیامت میں کام ہی نہیں آنا ہے اس کو کیوں؟ سید بادشاہ نے کہا تو میں نے کہہ دیا، ورنہ میں اس طرح کی گڑے مردے اکھاڑنے کا عادی ہوں۔ مجھے یاد ہے سنیوں کا ٹائم اتنا بیکار نہیں ہے کہ ہم وضاحتیں کرتے رہیں۔ سنیوں کا وقت اتنا، پیسہ سنیوں کا، مال سنیوں کا، پبلک سنیوں کی، وقت سنیوں کا، ہم کیا جھنجھٹ کریں گے؟ ہمیں تو یاروں کی یاری سے فرصت نہیں ہے، دشمنوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ دنیا میں کوئی ہمارا دشمن ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو منہ لگایا کریں۔ اس لیے ہم سے یہ باتیں نہ کیا کرو، ٹائم برباد نہ کیا کرو، بہت قیمتی ٹائم ہے۔ لیکن میں نے تعارف کرا دیا، سنو، مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ اکبر۔ ایک ساری زندگی سپر سمجھتے ہو، ڈھال کبھی مولا کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ توجہ، خیبر آپ نے بہت سنا، اس طرز پہ بھی سن لیں۔ میں نے بھی کئی بار خیبر پڑھا، آج اس اعتبار سے بھی خیبر سنا۔ دروازہ کیوں کھاڑا مولا نے؟ بہت سی حکمت ایک یہ بھی ہے، مولا کے ہاتھ سے سپر چھٹی، ڈھال چھٹی۔ کس لیے چھٹی؟ کے مقابل میں آنے والا جو مرحب تھا وہ بڑا پہلوان تھا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ 1000 انسانوں کی طاقت اس کے اندر ہے، 1000 پہلوانوں کی طاقت۔ اس نے آیا اور مولا پر وہ وار کیا کہ سر کاٹ دیا، سر پہ چوٹ آئی، ڈھال کٹی، ڈھال کاٹ دی اس نے، اور ڈھال مولا کے ہاتھ سے چھوٹی۔ مولا نے کہا ڈھال چھوٹ گئی، سپر ہاتھ سے گئی، اب ڈھال لانے واپس لشکر میں کون جائے؟ تو مولا نے خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھیڑا اور اسی کو ڈھال بنا کر کے جنگ لڑتے رہے۔ علی ڈھال کا محتاج نہیں ہے، اگر 10 کلو کی ڈھال چھوٹ جاتی ہے تو علی 40 من کا دروازہ اکھاڑ کر اس کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتا ہے، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں تو 70 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ہے در یہاں سے وہاں تک اگر عاشقان حیدر بیٹھے تو آواز بلند ہو جائے، حیدر 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 حیدر۔ او مرحب، نہ تو ڈھال گراتا نہ تیرا دروازہ توڑا جاتا۔ دروازہ توڑنے کا شوق تھوڑی ہے، تو نے ہماری سپر گرا دی، ہم نے تیرا دروازہ ہی اکھاڑ کے پھینک۔ علی اس کو کیا؟ غیرت علی کیا چیز ہے بھائی؟ میرے مولا کی غیرت کیا؟ فاروق اعظم پوری زندگی کہا کرتے تھے، امام نسائی نے لکھا کہ جو 3 چیزیں علی کو ملی ہے، ایک بھی اس میں سے مجھے مل جاتی تو مجھے یہ دنیا کی نعمتوں سے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر بہتر معلوم ہوتی۔ کہ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اگر ایک بھی ملتی تو آپ اس کو بہت بہتر سمجھتے۔ کہا ایک پہلی بات، رسول اللہ نے اپنی لخت جگر علی کو عطا فرمائی۔ نمبر 2، مسجد میں جنابت سے گزرنا کسی کو اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ نے فرمایا سب کے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں، صرف 2 دروازے کھلیں گے، یا تو نبی کا دروازہ یا تو علی کا دروازہ۔
جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں نہیں آ سکتے، دو ہی لوگ آئیں گے، یا تو نبی آئیں گے یا تو علی آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کچھ لوگ روتے ہوئے آئے، حضور ہمارا دروازہ آپ نے بند کرا دیا، علی کا کھلا رکھا۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، قدرت نے جس کا کھلوانے کے لیے کا کھلوا دیا، جس کا بند کروانے کے لیے کا بند کروا دیا۔ ہم تو اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں۔ فرمایا تیسری چیز خیبر کا جھنڈا علی کو دیا۔ یہ تین نعمتیں علی کو وہ ملی کہ مجھے ایک بھی اس میں سے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر رشک کرتے تھے مولا کائنات پر سرکار فاروق ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں فضائل پڑھ رہا ہوں، افضلیت نہیں پڑھ، اس کا خیال رکھیے گا آپ۔ تو سب نے طاقت لگائی، چٹان کھودی، چٹان نکلی۔ چٹان سمجھتے ہیں بڑے پتھر کو، توجہ نہیں آپ کی شاید اس طرف، توجہ ہے اس طرف، اگر ہے تو ذکر مولا ہو رہا ہے، غور کریں آپ۔ چٹان سمجھتے ہیں بڑے پتھر کو گول سی ہوتی ہے، چٹان اس کو کہتے ہیں۔ ویسے یوں بھی چٹان اٹھائی نہیں جاتی، لشکر نے کوشش کی لیکن نہیں اٹھا سکے۔ مولا نے کہا ہٹو، میرے مولا نے آستین چڑھائی، مولا نے آستین غور فرمائے۔ ہمارے یہاں روایتیں بیان کرنے کا یہی دستور ہے، ہم جب نبی کے مصافحے کا ذکر کرتے ہیں تو مصافحے کرتے ہیں، نبی کے مسکرانے کا ذکر کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، نبی کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کرتے ہیں تو ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، علی کے آستین چڑھانے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ میرے مولا نے آستین اس وقت چڑھتی ہے جب کوئی خاص کام کیا جاتا ہے، سارا لشکر کام نہ کر سکا، لشکر میرے مولا نے انگلیاں ڈالی اور چٹان کو اٹھا کے رکھ دیا۔ آپ عنوان دیتے ہیں مولا علی کا اور گفتگو سنتے ہیں میت کی گفتگو کی طرح۔ بات اتنی بڑی کہہ دی نا، اگر صوفیہ کے مجمع میں کہتا تو شاید وہ رقص کرتے ہیں۔ ہاں بات کتنی بڑی گئی، یا بڑا عنوان دیتے ہو تو بڑی سوچ سے بھی بیٹھا کرو، بڑوں کا ذکر سننے کے لیے بڑے جذبے سے بیٹھا کرو۔ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں نا کہ جب میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں تو بے نیاز ہو کے کرتا ہوں، کوئی سنے نہ سنے، لیکن جب آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پورا مجمع میرے ساتھ نجف تک بھی چلے، کربلا تک بھی چلے، مدینہ منورہ تک بھی چلے۔ میرے مولا نے آستین چڑھائی، آستین چڑھا کر کے چٹان کے اندر ہاتھ ڈالا وہ اور اس کو اٹھایا۔ یہ منظر گرجا سے راہب دیکھ رہا تھا اور راہب دیکھ رہا تھا، دوڑے دوڑے آیا، اس کے نیچے پانی تھا، لشکر تو پانی پینے میں لگ گیا، گھوڑوں کو پلانے لگا، اونٹوں کو پلانے لگا، کھچروں کو پلانے لگا، لشکر پانی میں مصروف ہوا۔ گرجا سے دوڑتے ہوئے آیا، پوچھا کہ بول تو نبی ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ تو کہا یا تو نبی ہے یا تو نبی کا داماد علی ابن ابو طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، پنجے ڈنڈے پانچ نعرے، ایک نعرہ حیدری۔ یا تو نبی ہے یا نبی کا چچا زاد بھائی، ان کا داماد علی ابن ابو طالب ہے۔ مولا نے کہا تو نے پہچانا کیسے؟ کہا ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے اس چٹان کو دو ہی لوگ ہٹا سکتے ہیں، یا تو نبی ہٹا سکتا ہے یا تو علی ہٹا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، حق، واہ واہ، یا علی، یا علی۔ اس چٹان کو دو ہی ہٹا سکتے، یا نبی یا علی۔ جب تو نبی نہیں ہے تو علی ہے، داماد پیغمبر ہے۔ مولا نے
فرمایا کیا یہ تمہاری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے؟ کہا ہاں یہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں مولا علی اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا علی روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ میرے اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا ہے کہ میرا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی کر دیا ہے، میرا ذکر آسمانی کتابوں میں کر دیا ہے۔ یہ علی یہ مرتضیٰ ہے۔ ایک روایت اور پڑھ دوں ورنہ عنوان اتنا زبردست ہے کہ دل کھچا جاتا ہے، نجف سے توجہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی، اس لیے کہ روایتیں ایسی ہیں۔ بس ایک آخری روایت اس عنوان کے حوالے سے پھر اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مولا سرکار علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، جنت میں سورج نکلا، حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہو، نہ جنت میں چاند ہے نہ سورج ہے۔ کیوں؟ نہ وہاں چاند کی ضرورت ہے نہ سورج کی۔ کیوں؟ وہاں کا ذرہ ذرہ سورج سے زیادہ منور ہے، وہاں کا ذرہ ذرہ چاند سے زیادہ منور ہے۔ جنت میں رہنے والی حوروں کے کنگن میں اتنا نور ہے کہ اگر وہ یوں کر دے دنیا میں اپنے کنگن کو تو سورج کا نور ختم ہو جائے۔ ایسے کنگن پہنے ہوئے جنت کی حوریں ہیں، مقدر میں وفاداروں کے وہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ حوروں کا ذکر وہ کرے جس کو یار سے دلچسپی نہیں۔ ہمارا تو مسلک یہ ہے شربت نہ دے نہ دے تیری تو بات کرے لطف سے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ ارے یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، کوثر کی جانب ہم نائی تک بئی، ہمیں دے ہو نینل کا جام۔ اے پیارے نبی اللہ اکبر، چندہ کرے تم کا سلام۔ اے پیارے نبی تارے گگن لئی تمہارا نام۔ اے پیارے نبی ایک جئی کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئی گواہ، شمس و قمر تمہارے غلام۔ اے پیارے نبی اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، جنت میں لوگوں کو لگے گا سورج نکلا اور جنت کا حسن دوبالا ہو گیا کرنوں سے۔ جنتی لوگ پوچھیں گے جنت میں صبح بھی نہیں ہے، جنت میں صبح نہیں ہے، شام بھی نہیں ہے، دن بھی نہیں ہے، رات بھی نہیں۔ وہاں صرف ایک ہی ٹائم ہے جنت میں، وہ ٹائم ہے صبح صادق کا ٹائم ہے، بس اتنا ہی ٹائم۔ جنت میں ہمیں جب دیکھتے ہیں صبح صبح جب ہوتی ہے، وہ والی صبح نہیں جو سورج نکلنے کے بعد، وہ والی جو آپ کی صبح ہے، بلکہ اب تو وہ آپ کی بھی نہیں ہے۔ آپ کی صبح تو 11 اور 12 بجے ہوتی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات ہے۔ مومن کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، مومن کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ جو سورج نکلنے کے بعد صبح کرے فجر کی نماز بستر میں چھوڑ کے، اس پہ تو لعنت برستی، اس کی صورت پہ لعنت، اس کی عمر پہ لعنت، اس کی زندگی پہ لعنت برستی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم استغفر اللہ، جس پر اتنی لعنتوں کے ساتھ سورج نکلتا ہو وہ عزت کیسے پا سکتا ہے، وہ برکت کیسے پا سکتا ہے؟ صبح صادق کو اٹھو، فجر کی نماز پڑھو۔ فرشتے سورج نکلنے کے بعد روزی نہیں بانٹتے، فرشتے سورج نکلنے سے پہلے روزی بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح پڑھتے ہوئے روزی بانٹتے ہیں۔ افسوس جن لوگوں کے مذہب میں صبح صادق کے وقت تو صبح نہیں ہے، وہ تو صبح اٹھ کے چل رہے ہیں، آنگن صاف کرنے ہیں، دروازے کھولنے ہیں، اگر بتی لگانے، لوبان لگا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت ناپاک جنابت میں پڑے ہیں۔ اور وہ صورت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں جنابت کا انسان ہوگا، کتا ہوگا، تصویر ہوگی، اس گھر کے اندر کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد منیر باپو کو کہتے ہیں دادا ذرا دعا کرنا کہ برکت ہو، بتاؤ جس پر لعنت اللہ برسائے۔ منیر باپو کی دعا سر آنکھوں پر ہے، اللہ والے کے بیٹے کی دعا ہے، نبی کی آل کی دعا ہے، محبوب باپو کی دعا، سیدوں کی دعا۔ لیکن یاد رکھنا سیدوں کا فیض وہیں تک کام کرتا ہے جہاں نبی چاہتے ہیں، جہاں نبی خاموش ہو جائیں وہاں کسی کا فیض کام نہیں آتا۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ میں ہمارے بھائی حافظ صادق صاحب نے کہا نا، ہم چاپلوس لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے چاپلوس نہیں ہے کہ ہم لوگ نذرانوں پہ نہیں پلتے، ہم غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔
ہم غریب نواز کے ٹکڑوں پہ پل، اور جب تک سچ بولتے رہیں گے آقا راضی رہیں گے۔ جب ہم نے سچ سے منہ پھیر لیا تو پھر ہماری بھی بنی بگڑ جائے گی۔ تو یاد رکھنا، سوچو، غور کرو، آپ کتنے پریشان ہو، سب پریشان ہو۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، پریشان ہو۔ روزی میں برکت نہیں، پریشان ہو۔ سکون کی نیند نہیں آتی، پریشان ہو۔ رات کے 3-3 بجے تک کے موبائل میں فلمیں دیکھو گے اور 12-12 بجے تک کے سوتے پڑے رہو گے تو برکت کیسے ہوگی؟ برکت کے وقت دروازے بند رکھتے ہو۔ جاؤ، جا کر کے دیکھو، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ صبح کے وقت چل پھر رہے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ غسل کر چکے ہیں، جنہیں غسل کرنے کا حق نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس، جو اتنے نجس ہے قرآن نے جنہیں نجس کا، وہ غسل کرنے، تم نہیں کرتے۔ تیمور لنگ سے کسی نے پوچھا، تیمور تیری ترقی کا راز کیا ہے؟ تیمور نے کہا، راز تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک چیز ہے، میں نے کبھی بھی زندگی میں سورج نکلنے کے بعد غسل جنابت نہیں کیا۔ ہمیشہ میرا غسل جنابت سورج نکلنے سے پہلے ہوا۔ بادشاہ ہو کر یہ اللہ نے اس کی نسلوں کو بادشاہت دی، غسل جنابت کو سمجھتے کیا ہو؟ یہاں تک اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو غسل جنابت میں دیر کرتے ہیں مریں گے تو مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، اور ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافر ہو کر کے مریں گے۔ آپ سمجھتے کیا ہے غسل جنابت کو؟ جنابت کا شوق تو بہت ہے لوگوں کو، غسل جنابت کا شوق نہیں۔ حیا کے پردے میں کہہ چکا جو کہنا تھا، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، گھر میں برکت لانا ہے تو صرف تعویذات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھو، بلکہ وہ پاکی کی طرف آؤ جس پہ مصطفیٰ جان رحمت نے متوجہ فرمایا۔ بے شک، حق۔ ہم کہاں ہیں، کدھر ہے، کس طرف ہے؟ مولا مشکل کشا کا ذکر چل رہا لگے ہاتھوں، مولا مشکل کشا خود فرماتے ہیں میں نے رات کے ابتدائی حصے میں کبھی جنابت نہیں کی، ہمیشہ میری جنابت رات کے آخری حصے میں ہوتی تھی، تاکہ میں چاہتا تھا کہ کبھی میں ایک لمحہ بھی جو ہے وہ پاکی کے بغیر نہ گزاروں۔ ہم علی والے کیسے بھائی؟ اللہ، یہ کڑے اور نعرے صرف علی والا نہیں، واہ 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 واہ، معافی چاہتا ہوں، برا مت ماننا، صرف نعرے علی والا نہیں، کردار علی والا بناتا ہے، واہ واہ واہ، انداز زندگی علی والا بناتا ہے۔ آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، اصل میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ عادت بن گئی ہے، کیونکہ آپ کو کسی نے یہ عادت ڈال دی ہے۔ آپ سستے کی جنت چاہتے ہیں، آپ مفت کی جنت چاہتے ہیں، آپ صرف چہرے دیکھ کر جنت چاہتے ہیں، آپ برکت صرف دعاؤں سے چاہتے ہیں۔ اگر دعاؤں سے سب کچھ ہوتا تو حضور سے بڑی بھی کسی کی دعا ہے؟ کیوں اترے تھے بدر میں، کیوں اترے تھے خیبر میں، کیوں اترے تھے خندق میں، کیوں اترے تھے احد میں؟ چچا کا کلیجہ کیوں چبوانا گوارا کیا تھا؟ کیوں یہ کام کربلا میں حضور کا خاندان کیوں آیا تھا؟ امام حسین دعا کرتے یزید ہلاک نہ ہو جاتا، یزید ہی کی بربادی چاہتے تھے۔ تو جس حسین پاک کی دعا کی تاثیر یہ کہی گئی کہ مباہلے کے اندر عیسائی جیسے کافروں نے کہا ان سے مت ٹکراؤ، اگر یہ محمد دعا کر دے اور یہ چاروں آمین کہہ دے، ان کی آمین میں اور ان کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ایسی دعا والا میرا امام حسین، اگر کربلا میں خاندان لے کر آ رہے تو بتا رہے ہیں صرف دعا پہ ڈیپینڈ مت ہونا، جب تک کہ میدان عمل میں قدم نہ رکھو۔ میدان عمل بڑی چیز ہے، یقین حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پاک رہنا سیکھو، نصف ایمان ہے پاکی، آدھا ایمان ہے پاکی۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو جنت میں صرف صبح صادق کا ٹائم ہے، کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت میلاد مصطفیٰ ہوئی ہے۔ میلاد مصطفیٰ، قدرت کو میلاد کے وقت سے پیار کتنا ہے کہ سارا ٹائم ختم کر دیا لیکن میلاد کا ٹائم باقی رکھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں دماغ کھپاتے ہو؟ جب جنت میں وقت میلاد نہیں ختم کر سکتے تم لوگ تو ذکر میلاد دنیا میں کیسے ختم کر سکتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور
मुकद्दम है, जिक्र उनका सुनाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। नारा लगने की आवाज तो जबरदस्त थी, जवाब सही नहीं आया। जियो मौलाना जियो, सलामत रहो, आमीन। अल्लाह पाक खुश रखे। इस नारे के सदके अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी फरमाए। जन्नत में सुबह सादिक का वक्त है, तवज्जो है। सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त जी। कितना अच्छा लगता है। ओहो, कभी किसी मरीज से पूछना, रात भर जो तारे गिन कर गुजारता है तड़प तड़प कर दर्द से, ओहो। सुबह सादिक के वक्त उसको भी सुकून की नींद आती है। सुभान अल्लाह। सुबह का वक्त, सुबह का वक्त। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं अगर शुगर कंट्रोल करना है तो सुबह पैदल चलो, जी। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना है तो सुबह पैदल चलो, जी। जिस्म हल्का करना है तो सुबह पैदल चलो। डॉक्टर लोग आज कह रहे हैं, हमारे तबीब ने 1450 साल पहले कहा था, जो फजर की नमाज के लिए पैदल मस्जिद जाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। 5 वक्त में किसी नमाज के लिए नबी ने पैदल जाने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन सिर्फ सुबह के लिए फरमाया, जो पैदल मस्जिद जाए अल्लाह उसको अर्श का साया अता करेगा क़यामत के दिन। बहरहाल लेकिन जन्नत में ऐसा लगेगा कि सूरज निकला। लोग पूछेंगे सूरज निकला का? फरिश्ते कहेंगे जन्नत में सूरज नहीं है, कोई सूरज नहीं निकला। काफिर ये किरणें, तवज्जो, मौला अली के उन्वान से आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूँ आज के उन्वान के एतबार से, सुन ले, कुछ याद रहे न याद रहे, बहनों की भी तवज्जो। किसे कहते हैं अली? हाय हाय हाय, कितना बड़ा है अली। वाह वाह वाह। अली किसे कहते हैं? वो रिवायत बयान करने से पहले एक जुमला कह देता हूँ। जन्नती जवानों के सरदार कौन है? बोले। इमाम हसन। कौन है? जिनको आता है जोर से बोल दे, कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये किसके सरदार हैं? जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनका सरदार कौन है? उनका सर मौला अली। अरे बाप सरदार ना होगा तो कौन होगा? जो सरदारों का सरदार हो उसे अली कहते हैं। जन्नती औरतों की सरदार कौन है? कौन है जन्नती औरतों की सरदार? कौन है? सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, बदए मुस्तफा, उम्मुल हसनैन, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, जो पुलसरात से जब जन्नत में जाएगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में जाएगी। ऐलान होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, आंखें बंद कर लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही है कोई ऐसी औरत जिसे फातिमा कहते हैं? फातिमा का जो सरदार है उसे अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। जिस बेटी को नबी ने फरमाया बाद तो मिन्नी फरमाया, उसके हाकिम और सरदार को अली। अब अली की मनक़बत क्या बयान करूं? कौन बयान करे, कैसे बयान करे? है सही, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे उसके सरदार को भी अली कहते हैं। जिसके लिए मोहब्बत के लिए, ताज़ीम देने के लिए, इज्जत दिखाने के लिए हुजूर उठकर खड़े हो जाए, वो सैयदा फातिमा हाथ जोड़कर कहती, मेरे सरताज आप नाराज तो नहीं ना? मेरे सरताज आप नाराज तो नहीं ना? क्योंकि बाबा ने कहा था शौहर की रजा में खुदा की रजा। एक जुमला कह दूं आगे जी, बताओ। तवज्जो, इल्म वाले दुआ दे दे, मैं कोई मालूमात में इजाफा। फातिमा जिससे नाराज हो जाए उससे अल्लाह नाराज। बुखारी शरीफ की हदीस, जिससे फातिमा तो ज़हरा नाराज हो जाए उससे अल्लाह नाराज होता है। सब फातिमा को की खुशी का ख्याल करते, तवज्जो है, सब सैयदा फातिमा की खुशी का ख्याल करते हैं। ये नाराज हुई तो अल्लाह नाराज होगा, लेकिन फातिमा तो ज़हरा से भी तो पूछो, सब तेरी तरफ देखते खुदा की रजा के लिए। सैयदा तुम किसकी तरफ देखती हो? तो कहती शौहर जिससे राजी उससे खुदा राजी। वाह 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 वाह।
علی کے ساتھ کسے علی ہے عنوان دیتے ہیں آپ، یہ ہے علی۔ بخاری کی روایت ہے جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ، لیکن شوہر کی رضا حضور حدیث ہے، میں کوئی چھوٹی موٹی آقا نے جس نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی، شوہر ناراض ہے جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ جملہ سیدہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے روایت ہے۔ تو سیدہ جس کو خوش کرنے کے لیے علی میرے سرتاج، میرے سرتاج، اسی لیے تو علی کو چنا تھا نا کہ جس کو سیدہ بھی سرتاج کہے، جس کے سر کا تاج علی ہو۔ غور تو فرمائیں، جو ساری خواتین کے سر کا تاج ہے اس کے سر کا تاج علی ہو، اس علی کو کون کیا کہے۔ اسی لیے میرے امام نے مطلع القمرین میں لکھا علی سرداروں کا سردار ہے، سبحان اللہ، علی سرداروں کا۔ اور حضور نے خود کہا انت سید العرب، تو عرب کا سردار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور آپ نہیں؟ فرمایا میں کائنات کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے۔ علی تو امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے، قاتل الکفار ہے، تو کافروں کو قتل کرنے والا، سید الابرار ہے، نیکوں کا سردار ہے، قسیم الجنت و جہنم ہے، قسیم الجنت و النار ہے، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اللہ اکبر۔ علی کی محبت جنتیوں کی نشانی، مومن محبت کرے گا مولا علی سے، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے ایک طبقہ تو ہے جو محبت علی کی بات کرتا ہے، میں نے کہا علی کے نام پہ سیاست سب کو آتی ہے، علی کے نام پہ عبادت تو صحابہ کے غلام کرتے ہیں۔ عنوان وہ نہیں، بہرحال بات بیچ میں نکل آئی تھی، توجہ ہے آپ کی، بہت اچھی توجہ الحمدللہ، اس لیے کہ محفل پر نجف کی توجہ ہے۔ اگر سیدہ دیکھ کے مسکرا دے میرے سرتاج کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے، آپ کا بھی بیڑا پار، میری نسلوں کا بھی بیڑا پار، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ توجہ، پوچھیں گے سورج جنت میں نہیں ہے، پھر نکلا کیسے؟ فرشتے کہیں گے سورج نہیں نکلا، یہاں سورج نہیں ہے۔ کافر یہ جو کرنیں ہیں جس نے جنت کے جو ذرات رش کے آفتاب ہیں ان کو بھی چمکا کر کے دوبالا کر دیا ہے، یہ کرنیں کس چیز کی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے آج علی اور فاطمہ جنت کے جھولے پہ جھول رہے ہیں، اور جھولتے جھولتے دونوں نے ہنس دیا ہے، اور ان کی ہنسی سے وہ نور نکلا ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جنت میں سورج نکل آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ جن کی مسکراہٹیں جنت کو جگمگا دے، اگر وہ ایک بار ہمیں تمہیں دیکھ کر کے مسکرا دے تو ہماری دنیا بھی جنت ہو جائے، ہماری آخرت بھی جنت۔ اسی علی یہ مرتضیٰ کا ایک بیٹا ہے جسے دنیا امام حسین کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام محمد باقر کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام موسیٰ کاظم کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید داؤد کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید عبدالعزیز کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید ابراہیم کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید ادریس کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید نجم الدین کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا غیاث الدین کہتی ہے، ان کا بیٹا ہے جسے دنیا معین الدین غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ بیٹے کو دیکھ کے پتا چلتا ہے باپ کیسا ہو۔ نسب نامے میں اختلاف ہے، جو میں نے قریب کا دیکھا وہ آپ کے سامنے پڑھ دیا تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی اور سننے میں بھی آسانی۔ یہ غریب نواز امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ زیادہ نہیں کہتا، ایک ہی بات کہتا، میرے خواجہ کو قدرت نے ہر ولی کی الگ الگ صفات ہیں، غریب نواز کی صفت یہ ہے وہ مشفق بہت ہے، وہ مہربان بہت ہے،
وہ بڑے کریم ہے، وہ بڑے رحیم ہے. ان کی چوکھٹ پہ ان کی ظاہری حیات میں بھی کوئی آتا تھا تو روتے آتا تھا، مسکراتے جاتا تھا. اور آج بھی ان کی چوکھٹ کی شان یہ ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. زیادہ نہیں غریب نواز کے بارے میں صرف ایک بات کہہ دوں، اگر عقیدتیں موجود ہوں دل میں تو غریب نواز کو جہاں پکارو غریب نواز روحانیت کے طور پہ حاضر ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر مدد کرتے ہیں. کوئی پکار کر تو دیکھے، کوئی آواز لگا کر تو دیکھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پکارا مدد نہیں آئی. میں نے کہا میرے بھائی پکار بھی برابر نہیں ہوتی، ذرا دل سے پکار کر کے دیکھو. آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی صحبہ ہے، وہی میخانہ ہے، وہی میخار ہے. کوئی آئے تو صحیح ذرا دل لے کر کے آؤ. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، غریب نواز کے ہزاروں مریدین ہیں، بلکہ لاکھوں مریدین ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں غریب نواز کے خلفاء ہیں. ایک وہ خلیفہ جس پر غریب نواز کو بھی بڑا ناز تھا، فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن مجھ سے کوئی پوچھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے معین الدین تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں قطب الدین بختیار کاکی کو پیش کر دوں گا. وہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز نے تربیت کی، بہت تربیت کی، بہت سکھایا، بہت پڑھایا، بہت علم دیا، تقویٰ دیا، پرہیزگاری دیا، سب کچھ عطا کیا. اور اس کے بعد فرمایا بابا قطب اب تمہارا کام پورا ہو گیا، اس لیے اب تم جاؤ دلی کی سرزمین کو اپنا مرکز بناؤ اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو. ایک بات آپ سے کہنے کی نہیں ہے لیکن صرف کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر کبھی پیر بن جائے، آپ کی بات ان اللہ والوں کو کچھ نہیں سکھاتا، میری اوقات نہیں سکھانے کی. اگر تم لوگ قسمت سے پیر بن جاؤ تو کرنا کیا. اللہ اکبر. یہ پیری مریدی جو ہوتی ہے وہ آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ، بڑوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنی اوقات بھی نہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. پیری مریدی گروپ بندی کے لیے نہیں ہوتی، ٹوپی کے کلر کے لیے نہیں ہوتی. پیری مریدی دین کی تبلیغ کے لیے ہوتی ہے، دین کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. دین کا فائدہ کیا؟ مالدار مرید جڑ جائے ان سے پیسہ لو، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، غریب مریدوں کی بچیوں کی شادی کروا دو. اس طرح سے کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو، تحفہ رکھنا جائز ہے، حلال ہے. تو یہ ہوتی ہے پیری مریدی. کیوں ہوتی ہے؟ بگڑے ہوئوں کو سدھار دو. نشہ کرتا ہے اس لیے کہ مقرر بولے گا وہ آدمی اٹھ کے چلا جائے گا، لیکن پیر بولے گا اٹھ کے نہیں بھاگ سکتا. اگر پیر بولے گا نبی کو علم غیب ہے، سب کی باتوں پہ شک کر سکتا ہے، پیر کی باتوں پہ نہیں کر سکتا. تو پیری مریدی کا جو سسٹم تھا وہ اصلاح کے لیے تھا، سنوارنے کے لیے تھا، سجانے کے لیے تھا. اور اللہ اکبر، اگر آپ اس کی صحیح تصویر دیکھنا چاہیں، بہت ساری ہستیاں ہیں، عنوان سب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی صحیح تصویر دیکھنا چاہیں تو ماضی قریب میں ہم سیدہ کے لال کو دیکھ سکتے ہیں، فاطمی دولہ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اپنے محسن سیدی دادا باپو کو دیکھ سکتے ہیں. زندگی میں تقریر تو نہیں کرتے تھے لیکن بیٹھ کر کے وہ دل نشین انداز میں اصلاح کرتے تھے. اللہ اکبر کہ ان کی گفتگو کو سن کر کے احساس ہوتا تھا جب حسن کا بیٹا ایسی گفتگو کرتا ہے تو حسن مجتبی کی گفتگو کا انداز کیا ہوگا. اللہ اکبر. چلتے ہیں تو پیروں کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، بولتے ہیں تو کان لگا کر کے سننا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا وجود ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تام جام نہیں. اللہ اکبر. لیکن وہ مرد کلندر جہاں بیٹھ گیا وہیں پر انجمن سجا دی. جن گاؤں کے اندر سنیوں کو انٹری نہیں تھی وہاں پر سنیت کا قلعہ تعمیر کر کے بتا دیا کہ اللہ اکبر، تم مقرر اور مناظروں کو تو روک سکتے ہو بستی میں آنے سے، لیکن حسن کے بیٹے کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تقریر کا مقابلہ تقریر ہو سکتی ہے، تحریر کا مقابلہ تحریر ہو سکتی ہے، لیکن حسن اخلاق کا مقابلہ کچھ نہیں ہوا کرتا. دادا باپو نے یہی کر کے دکھایا. ہم تو روتے ہیں کہ وہ چلا گیا، جانا تو سب کو ہے، جانا تو سب کو ہے. کیا پیری مریدی کر کے دکھا. پیری مریدی میں کوئی گروپ بندی نہ تھی، اسی لیے دادا باپو کے جتنے مرید ہیں یکساں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے محبت سے ملتے. بہت اچھا. ہر سلسلے کے پیر کہتے ہیں اس لیے کہ پیر نے ان کو سکھایا ہی یہ تھا. بے شک ان کا پیر اتنا بڑا ہو کر ہم جیسے بچوں کی بھی دست بوسی کی طرف جھکتا تھا. آج قدرت کسی کو 4-6 ماننے والے دے دیتی ہے تو بندہ جھکتا نہیں.
لیکن یہ پھلدار ٹہنی ہے. وہ امام حسن کا ایسا بیٹا, وہ غوث اعظم کا ایسا بیٹا, فخر سادات سیدوں کا فخر ہے. بے شک قیامت تک سیادت فخر کرے گی کہ سوراشٹر میں کوئی ایسا بھی گزرا جس نے حلال و حرام کہہ کر نہیں بلکہ بچ کر کے دکھایا, تقویٰ کہہ کر نہیں کر کے دکھایا. بے شک آپ نے دیکھا, میں کوئی میں نے عابد صادق صاحب نے کہا ہم مبالغہ کرنے والے لوگ نہیں, جی میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے. میری پہلی ملاقات غلام حسین باپو کے عرس میں ہوئی تھی. جی میں چھوٹا تھا, چھوٹا تو ابھی بھی ہوں, 10ویں جماعت کا طالب علم, 10ویں کا ایگزام دیا تھا, چھٹی لگی تھی. حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا تھا بریلی شریف کے عرس میں ہم سب کو ساتھ جانا ہے. الطاف بھائی بھاؤ نگر کے اپنے ہمارے پرانے صاحب, انہوں نے کہا تھا بریلی شریف جا رہے ہو تو چند دن پہلے چھٹی لگی ہے تو چلو دادا باپو کے یہاں ان کے والد کے عرس میں شریف. سبحان اللہ. اس وقت تو عرس اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتا تھا, مجھے جہاں تک یاد آتا ہے زمین پہ چند گدے لگے ہوتے تھے. جی اس پر اس وقت بھی حافظ صادق کو میں نے تب بھی دیکھا. جی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم. اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, میں تو پڑھ ہی رہا تھا, 10ویں جماعت کا طالب علم. صبح کو اسکول جاتا تھا, دوپہر میں مدرسہ پڑھنے جاتا تھا. لیکن قبلہ امیر محترم کا حکم تھا چھٹیوں کا فائدہ اٹھانا ہے تو چلیں. ہمیں یہیں سے دلی جانا تھا, دلی کے ساتھ حضرت کے ساتھ سفر کرنا. جب میں پہنچا پہلی ملاقات, میرے ذہن میں وہی تصور تھا, اتنا بڑا پیر ہے, اتنا بڑا بزرگ ہے, اور جگہ سب ایسے نہیں, میں سب کی بات تو اور جگہ جو ماحول تھا وہی. لیکن جیسے پہنچے الطاف بھائی نے تعارف کرایا, یہ ہمارے سید صاحب اور یہ بھی حسنی سید ہے. سبحان اللہ. واللہ اللہ کی عزت کی قسم میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. حضرت نے ہاتھ بھی چومے, پیر بھی چومے, میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیا ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ابھی زمین پر موجود ہیں ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر؟ اللہ اکبر. اس کے بعد سے جب بھی پھر میری ملاقات ہوئی, بالکل اس لیے کہ اس وقت مجھے تصور نہیں تھا, جب بھی ملاقات ہوئی میں الرٹ رہتا تھا. پھر میں نے کبھی اپنے ہاں, اس لیے کہ ہمیں ادب سکھایا. یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے. میں بے عمل نہیں بلکہ بد عمل آدمی ہوں, لیکن اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ادب کے زیور سے نوازا. اس پر شکر, اللہ اس میں اضافہ کرے. آمین. اللہ اس میں اضافہ, اللہ نے ہمیں بہت ادب کی توفیق دی ہے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نسلوں کو. پھر میں نے ہمیشہ جب اس بزرگ سے ملا الرٹ رہ کر کے ملا کہ کبھی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں اس طرح نہ جانے. پھر اس کے بعد مسجدوں کا تسلسل ہے, مدارس کا تسلسل ہے. دوست اور دشمن میں وہاں کوئی فرق ہی نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں کوئی دشمن ہی نہیں تھا. جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. جی جی جی. اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ہماری دشمنی کے قابل نہیں ہیں. ان کا تصور ہی ہوتا ہے. امام حسن کو مروان نے گالی دی, بہت گندی گالی دی, تو امام حسن نے کہا میں تجھے جواب نہیں دوں گا اس لیے کہ تو قابل ہی نہیں ہے کہ میں تجھے جواب دوں. واہ 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 واہ. اس لیے کہ جواب دینا مطلب آدمی کو برابر کرنے کے مترادف ہوتا ہے. میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میں تجھے جواب دوں, اور میں جواب نہیں دوں گا. اس میں حکمت یہ ہے اگر جواب دے دوں گا تو میرا اجر کم ہوگا اور تیری سزا کم ہو جائے گی. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا اجر کم ہو جائے اور تیری سزا کم ہو جائے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں بڑے بنو, اور جو بڑے ہوتے قد سے نہیں ہوتے, ٹوپی کی اونچائی سے بڑے نہیں ہوتے, کرتوں کی کڑائی سے بڑے نہیں ہوتے, اجلے کپڑوں سے بڑے نہیں ہوتے. بڑا انسان سوچ سے ہوتا ہے. اگر آپ بڑی کمپنیوں کے جوتے پہن لے تو بھی آپ بڑے نہیں ہوتے, اس لیے کہ بڑی کمپنیوں کے جوتے تو نچنیے بھی پہنتے ہیں. آپ بڑی کاروں میں گھوم کر بھی بڑے نہیں ہوتے, کیونکہ زانیہ عورتیں بھی جو ہے وہ بڑی کاروں میں گھومتی ہے. جو پوری دنیا میں زنا کے لیے جاتی ہے وہ بھی بڑی کاروں میں گھوم
گھومتی ہے. بڑے گھروں میں رہ کر بھی لوگ بڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ جن کی قبروں کا نشان مٹ گیا وہ بڑے گھروں میں رہ چکے ہیں. فرعون کا محل آج بھی کھنڈر بنا ہوا ہے، نمرود کا محل آج بھی کھنڈر بنا ہوا ہے، قارون کا جو ہے وہ معاملہ آج بھی دکھ رہا ہے، یزید کا دربار آج بھی دنیا کے اندر دعوت عبرت دے رہا ہے. نہ درباروں سے بڑا ہوتا ہے، نہ مکانوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ کپڑوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ چپل جوتوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ کاروں سے بڑا ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں صرف علم حاصل کرنے سے بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک علم والا بھی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے لعنت بھگتتا پھر رہا ہے. بڑا آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا کردار بڑا ہوتا ہے، اس کا انداز زندگی بڑا ہوتا ہے. اور پھر کہتا ہوں بیٹے کو، میں نے ایک جملہ کا، بیٹے کو دیکھ کے باپ کا پتہ چلتا ہے. اگر اب نسلیں دادا باپو کو تو نہیں دیکھ سکے گی لیکن منیر باپو کو تو دیکھ سکتے ہیں. بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا تصویر بنائی ہے ہائے ہائے، مصور نے، کیا تصویر بنائی. چہرہ تو قدرت نے بنایا لیکن کردار اپنے باپ کا ایسے ڈھال لیا، بولنے میں وہی انداز، بیٹھنے میں وہی انداز، واہ واہ اخلاق کا وہی واہ واہ انداز. واہ. آپ دادا باپو سے کیا سیکھا آپ نے؟ جیسا باپ ویسا بیٹا بنانے کی سوچو. تو تم نے کیا اپنے بیٹوں کو کیا بنایا؟ بتاؤ اللہ اللہ، بتاؤ اپنے بیٹوں کے بارے میں کیا فکر؟ دادا باپو کو آپ کے بچوں کے بارے میں فکر تھی کہ تمہارے بچے پڑھ لیں، ٹھیک لکھ لیں، جی. لیکن نہ پڑھا رہے ہو نہ لکھا رہے ہو. وہ پیر ایسا جس نے علم پہ محنت کی جی، ہے نا. بے شک. یہ بات بھی میں ذمہ داری سے کہوں جتنی مجھے معلومات ہے، جی جی حضور. اپنا گھر خود نہیں بنایا جی، لیکن اللہ کے سینکڑوں گھر بنائے. بے شک بے شک. وہ جو گھر دیکھتے ہو نا وہ باپو نے خود نہیں بنایا، نہ ان کی چاہت تھی. جی جی، ہاں یہ انہوں نے خود نہیں، ان کی چاہت تھی اسکول بناؤ، واہ. مدرسے بناؤ، واہ مسجدیں واہ بناؤ. واہ. آج علم کا کیا حال ہے؟ پورا سوراشٹر خالی ہے. اللہ. ہم دیکھ رہے ہیں بہار کے اندر خوش آئین تبدیلی ہے، جی. وہاں کے لڑکے آئی ایس بن رہے ہیں، آئی پی ایس بن رہے ہیں، علم کی طرف توجہ. اور یہاں علم کی طرف کوئی توجہ نہیں. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہو. وہ کہتا ہے میں پٹھان ہوں، وہ کہتا ہے میں انگریز ہوں، وہ کہتا ہے میں شیخ ہوں، وہ کہتا ہے وہ کہتا ہوں. ہم کچھ نہیں بھائی. یہ شیخ پٹھان مغل ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، حضور کا غلام ہونا بڑی بات ہے. واہ 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 واہ. اتنا بڑا ٹائٹل ہونے کے بعد اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے. وہ چودھری ہے، وہ یہ ہے، اور وہ کیا ہے. پڑھو، ابھی بھی پڑھو. گجرات میں بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. باپ مر جائے 3 بار صحیح قل اللہ پڑھ کے آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے. اللہ. معاف کرنا، برا لگے تو، دل ٹوٹے تو معاف. آپ اپنے ابا کے لیے 3 بار قل اللہ نہیں پڑھ سکتے، کیسے بیٹے ہو؟ آپ اپنے باپ کا جنازہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. بھائی جنازہ کیا صحیح پڑھو گے؟ آپ جنازہ بول نہیں سکتے، جنازہ بولتے ہو. حسنی کی بات ہے، جو جنازے کا تلفظ صحیح ادا نہ کر سکے وہ جنازہ کیا پڑھ سکتے؟ ثنا یاد نہیں، درود ابراہیم یاد نہیں، نماز یاد، کچھ نہیں یاد ہے. کم سے کم اپنے بچوں پہ تو یہ ظلم مت کرو. اگر دادا باپو سے محبت تھی تو سر پہ ہاتھ رکھ کر صرف ہاتھ چومنا، اسی کا نام محبت ہے. دادا باپو کے مشن سے محبت. بے شک. جو مشن سے محبت کرتا ہے صحیح عاشق وہی ہوتا ہے. بہت خوب. امام حسین پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری. کب تک؟ 56 سال تک. جی. لیکن جب ایک طرف مدینہ منورہ اور ایک طرف مشن مصطفیٰ، تو امام حسین نے کیا ثابت کیا؟ مدینہ شریف میں نہیں رہے، نبی کے مشن کا ساتھ دیا. بے شک. حق. تو اصل عاشق مشن والے کو کہتے ہیں. بے شک. اگر آج دادا باپو تمہارے دلوں میں زندہ ہیں تو دادا باپو کے مشن کی طرف. میں دیکھتا تھا کہ جب کہیں میں نے علم کی تقریر کر دی یا کہیں اچھی تقریر کر دی تو مجھ سے ملتے تھے تو مجھے یاد دلاتے تھے، وہ فلاں جگہ بہار میں تقریر کر رہے تھے، وہ یہ حصہ بہت اچھا تھا، گجرات میں آنا تو اس کو بیان کرنا. سبحان اللہ. میں نے سنا وہ وہاں بولا، بہت اچھا بولا، بابا تھوڑا بول دینا اس کو بھی ہمارے گجرات میں. یہ اللہ یعنی سب پر نظر رہتی تھی. میں تو خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اس سے کہتے تھے کہ میں تو تجھے سنتا رہتا ہوں، میں تجھے سنتا، تقریر میں آؤں نہیں آؤں تجھے سنتا رہتا. اور کیا عشق رسول تھا. نعت پڑھی جا رہی ہے تو آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو. ایسا لگتا تھا وہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچ گئے. ذکر سیدہ آیا تو آپے سے باہر ہو جاتے تھے. ذکر اہل. اور انہوں نے سب سے بڑی بات، سنیوں کے کسی اختلاف میں حصہ نہیں لیا. جی.
آج سوراشٹر کے سنیوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت بہت ہے. ہمیں سنیوں کے اختلاف ہمارے اندر ہم کمزور بن جائیں سنیوں سے لڑنے کی. ہم سے زیادہ کمزور کوئی سنیوں سے مت لڑو. اگر کوئی سنی لڑنے کے لیے آئے بولو بھائی ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا, آپ بڑے ہم چھوٹے ہیں. جی آپ کے پیر نے یہی کیا, آپ کے مقتدا نے یہی کیا. اسی لیے دادا باپو متفق علیہ ہستی تھے. جی ہر سلسلے, ہر خانقاہ, ہر علاقے کا لوگ ان سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے. دادا باپو کا سب سے بڑا مشن تھا قوم پڑھے, پڑھاؤ اپنے بچوں کو, بہت اچھے میسج. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ضیاء الرحمن باپو جی بیمار تھے, میں کمریلی کبھی نہیں آیا. جی وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اللہ اس سے جزائے خیر دے, سراج بھائی, جی افرین والے, میں آس پاس جہاں جاؤں ایک سید صاحب کو ساتھ میں لے کر آئے. باپو ہمارے یہاں تاریخ دینے میں, نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے آپ کے یہاں, نہیں آ سکتے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, نہیں آ سکتے. ضیاء الرحمن باپو نے کہا اس کو بلاؤ, آنا پڑے گا. کہا کہ رکاوٹیں کم, میں ہر رکاوٹ کا مقابلہ کروں. واہ, انہوں نے بلایا اور ان کی حیات میں پروگرام ہوا, لیکن محرومی یہ کہ جب میں آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھے. اور آج بھی جو محبت ضیاء الرحمن باپو دیتے تھے, محبوب الرحمن باپو کی وہ محبت میں فرق نہیں ہے. جی بے شک. یہ بھی اسکول چلا نہیں, مدرسے چلا. اپنے پیروں کو دیکھو, ہر بار آپ یہ طے کر کے اٹھو یہاں سے. اگر دادا باپو اور ان کے اجداد سے محبت ہے تو آج آپ کو یہ طے کر کے اٹھنا پڑے گا ہمارے گھر کا کوئی بھی بچہ گریجویٹ سے کم نہ ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ سب فضول بات ہے. جی اس کو اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا. جی کیوں پیسے نہیں ہیں؟ موبائل نہیں خریدتے ہو, جی 5-5 ہزار کی جنس نہیں خریدتے ہو, جی قیمتی جوتے نہیں خریدتے ہو, سب تو خریدتے ہو نا, بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ٹھیک ہے مت خریدو جوتا, اسی کی فیس اسکول میں بھرو. بے شک. مت خریدو قیمتی موبائل, 10 سال ہلکا پھلکا موبائل استعمال کر لو, فیس بھرو بچوں کی. بے شک. 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو, پڑھاؤ بچوں کو. 10 سال اگر ایجوکیشن پہ محنت کرو کہ نہ صرف 10 سال, جی پورے ملک کا ماحول بدلے گا انشاءاللہ. میں نے کئی جگہ پورے ہندوستان میں یہ بات کہی. ایک شخص کی آواز میرے کان میں آئی, میں نے کلپ سنی, وہ کہہ رہا تھا ہم اپنے بچوں کو تلوار دیں گے. میں نے کہا دے دو, آپ کی مرضی ہے, ہم اپنے بچوں کو تلوار نہیں دیں گے, ہم اپنے بچوں کو قلم دیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی سب سے پہلی آیت جو لے کر آئے تھے وہ پڑھنے لکھنے سے متعلق تھی. بے شک. ہمارا مذہب لڑنے لڑانے کی بات نہیں کرتا ذات کی وجہ سے, ہمارا مذہب قلم کی, ہمارے مذہب نے قلم کی قسم اٹھائی ہے. نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم, اس کی تحریر کی قسم. قلم اٹھاؤ, وجہ جہاں تلوار ناکام ہوتی ہے وہاں قلم کام کرتا ہے. واہ 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 واہ. تلوار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, قلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میں پھر کہتا ہوں, جی اے پی جے عبد الکلام تلوار لے کے نہیں اٹھا تھا, قلم لے کے اٹھا تھا. اور اس ملک ہندوستان میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کوئی بھی عبد الکلام کا نام لیتا ہے عزت کے ساتھ لیتا ہے, کیونکہ ہندوستان کو ایٹمی طاقت جس نے دیا ہے وہ رسول اللہ کا وہی غلام ہے جس نے ہندوستان کو, ابھی میں مسلک کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں, نظریات کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا نا, اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کیا. اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, پتہ ہے جب اس کے باپ نے اس سے کہا کہ میں تجھے اب نہیں پڑھا سکتا آگے, تو پھپھی نے کہا اور دادا نے کہا ہم تجھے پڑھائیں گے بیٹا. اور گھر کے زیورات بیچ کر اے پی جے عبد الکلام کی پڑھائی کا انتظام کیا گیا. زیورات کب تک کام آ سکتے تھے, زیورات کی رقم ختم ہو گئی تو عبد الکلام نے اخبار روڈ پہ بیچ کر اپنی اسکول کی فیس کا انتظام کیا. اور کہاں پہنچے, کہاں پہنچے. آپ کہتے ہو تعصب کا دور ہے, میں نے کہا کون سا دور تھا جو اس میں تعصب نہیں تھا؟ جی آپ مجھے ایک دور بتا دے جب تعصب نہ ہو. جی اہل کفر کے پاس تعصب ہمیشہ رہا ہے, بلکہ جس دن سے اسلام آیا ہے تعصب کے درمیان اسلام پروان چڑھتا رہا. کیا ابو جہل میں تعصب نہیں تھا؟
کیا ابو لہب میں تعصب نہیں تھا؟ کیا عتبہ شیبہ میں تعصب نہیں تھا؟ آگے پھر بڑھتے چلے جائیں، جہاں اسلام گیا اسلام کو تعصب ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارے جہاں کفر ہوگا وہاں تعصب ہوگا، لیکن اہل تعصب میں شخصیت کو کیسے منوایا جاتا ہے یہ اپنے بزرگوں سے سیکھو۔ ان لوگوں نے تعصب کی پرواہ نہیں کی، وہ لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بن گئے، لوگوں کو ماننا پڑا اور قدموں میں گرنا پڑا مجبوری کے طور پر۔ یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بن کر سامنے آؤ، اس لیے کہ جب لوگ تلاش کرنے لگے تو تمہاری صلاحیت اتنی زیادہ ہو کہ مجبوراً لوگوں کو تمہیں اپنا امام بنانا پڑے۔ لیکن آج صلاحیت کی طرف کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ جب کاپی کر کے، چوری کر کے، نقل کر کے ایگزام دو گے ڈگری تو مل جائے گی، صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ رات کے 2-2 3-3 بجے تک تو اپنے بچے موبائل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اسٹڈی کب کریں گے؟ بتائیے، اسٹڈی کرو، راتوں کو جگو، خوب پڑھو، آگے بڑھو۔ اور آپ کو بتاؤں نبی کے خاندان نے جتنا پڑھا تمہیں ملا کوئی ایسا پڑھا ہوا؟ آپ دیکھیے امام محمد باقر کو امام باقر کیوں کہتے ہیں؟ آپ تھک گئے، میری بات پوری کر لوں، چلیں۔ بات یہ ایسی ہے کہ سر پہ اولے کی طرح گر رہی ہوگی، ہے نا؟ ہاں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ ہم لوگوں سے محبت اتنی کرتے ہو، ہم کڑوی کہیں میٹھی کہیں آپ ضرور سنو گے، بہت بڑی ضرورت، اسی لیے ہم دے رہے ہیں۔ امام محمد باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ باقر کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، چیر پھاڑ۔ کوئی علمی مسئلہ پیش کر دو اتنا سمجھا دیتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے تو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اس لیے ان کو امام باقر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق، امام اعظم جیسا شخص پڑھنے کے لیے جا رہے امام جعفر صادق۔ اچھا مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی اتنی پڑھی لکھی کہ دوسرے خاندان کے مرد ان کی خواتین کے پاس پڑھتے ہیں۔ سیدانی سیدات اگر موجود ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر چھوٹی ہو تو آپ کا بڑا بھائی، بڑی ہو تو چھوٹا بھائی، تم بھی پڑھو۔ جی سیدانیوں سے بھی کہتا ہوں پڑھو۔ سیدانیوں میں ایک سیدہ ہے جسے نفیست العلم کہتے ہیں، ان کا نام ہی نفیست العلم ہے، مصر کی قطب رہ چکی ہیں، نفیسہ مصری ان کو کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی بہو تھی، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو تھی، امام حسن کے خاندان کی بیٹی تھی۔ جب آئی تو پردہ لگا کر کے مردوں کو مصر میں پڑھانا شروع کیا۔ ہزاروں مرد نفیسہ مصری کے پاس پردے کے پیچھے بیٹھ کر پڑھنے آتے تھے، اور ان مردوں میں کون کون پڑھنے آتا تھا ایک نام لے لوں، امام شافعی کا نام ہے۔ امام شافعی جیسا نفیسہ مصری کا شاگرد ہے جس نے امام اعظم کو امام اعظم بنایا ہے، وہ جعفر صادق ہے، اور جس نے شافعی کو امام شافعی بنایا ہے وہ امام جعفر صادق کی بہو سیدہ نفیسہ مصری ہے۔ امام شافعی نے وصیت کی تھی میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے جانا، انشاءاللہ میری مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے گھر کی عورتیں امام، یہ وہ گھرانہ ہے، اس گھرانے سے آپ وابستہ ہو۔ خود پڑھو بچوں کو، خوب کرے حمد سے تھوڑا سا۔ سید صاحبان میری حمایت کر رہے ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، ایشو مت بنانا، کلپ کاٹ کے مت چلانا۔ سیدوں کو چاہیے کہ وہ بھی پڑھیں، بہت اچھی بات۔ اصل علم رسول کے وارث تو آپ ہو۔ حیرت ہے مجھے، ہمارے گجرات کے سادات نہیں پڑھ رہے ہیں، سب پڑھیں، سید لوگ پہلے پڑھیں۔ بے شک، بہت معذرت کے ساتھ اگر یہ حمایت کر رہے ہیں تو بول رہا ہوں، ورنہ میں نہیں بولتا۔ اور اگر کوئی برا بھی مانے تو جب کھانا کھانے کے بعد کہا جاتا ہے دعا کر دو، کہتے تم کرو کہو تم کرو کہو تم کرو، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہاتھ بھی اٹھا لے تو اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کو کھلا دے، جس نے ہمیں پلایا اس کو پلا دے، اور جن کو عزت ہے۔ ہم کھانا کھانے کے بعد مسنون عربی کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے سیدوں کا؟ اپنے نانا کو کیا منہ دکھائیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہنا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن کہہ جائے۔ اصل علم رسول کے وارث تھے تو غوث پاک نے اتنا پڑھا تھا، اتنا پڑھا تھا، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، پیدائشی ولی تھے پھر بھی کہتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کی۔ غریب نواز پیدائشی ولی تھے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند بخارا تک گئے کہ نہیں؟
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदाइशी वली थे। आप इल्म हासिल करने के लिए निकले कि नहीं निकले? हम क्यों इल्म हासिल नहीं करते? कि नहीं हम सैयद हैं। तुम मेरे भाई, क्या हम गौस पाक से बड़े सैयद हैं? अल्लाह हम गरीब नवाज से बड़े सैयद हैं? अल्लाह साबिर पाक से बड़े? मुझे माफ करना, मैं खादिम हूं आपका, जूतियां बरदार हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? हर जमाने में तकवे में सैयद सबसे ज्यादा होते थे, इल्म में सैयद सबसे ज्यादा, कोई उनसे आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन क्या दौर आ गया है, हम दूर हो गए इल्म से। इसलिए फिर क्या हो रहा है पता है? दुनिया हमें डरा रही है, हमारे आगे मत जाना, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म हासिल करोगे वो रंग आएगा, इसको सोने पे सुहागा कहते हैं। सुभान अल्लाह। सैयद साहिबान से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर घर में 5 बेटे, एक को आलिम बने, बहुत एक को हाफिज बने, पूरे खानदान को के लिए काफी होगा। बहुत निकाले ना। अच्छा चले, अगर अब मौलाना अब्दुल रहीम जैसे लोग अगर आंखें भी दिखाते हैं, 5-6 साल बर्दाश्त कर लेना। 5-6 साल आप इनकी आंखें बर्दाश्त करो, फिर हम इनकी आंखें दिखाएंगे। बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। और एक बात बताऊं, जो सादात किराम के बच्चे हैं उनसे कहता हूं, जब मदरसा पढ़ने जाओ, स्कूल पढ़ने जाओ, ये सोच के मत जाओ कि मैं बापू हूं, ये सोच के जाओ मैं शागिर्द हूं। एक वाकया बताता हूं। बताओ। हुजूर सैयदुल उलमा, हमारे दादा पीर जी नज़मी मियां सरकार के वालिद और हमारे मुर्शिद इजाजत हुजूर सैयदी सनदी आकाई व मौलाई सैयद अमीन मियां साहब महरवी मुद्दज़िल्लहुल आली के बड़े अब्बा जी। वो आलिम भी थे, हाफिज भी थे, मुफ्ती भी थे। सुभान अल्लाह। सैयदुल उलमा का एक वाकया मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, चलो ये बोल करके बात पूरी कर लें। फरमाते हैं कि मेरे मामू, उनके मामू ने जी मुझे हाफिज मिल्लत के पास पढ़ने के लिए भेजा। हाफिज मिल्लत हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी सुम्मा मुबारकपुरी, उन दिनों वो अजमेर शरीफ दारुल मोइनिया उस्मानिया में पढ़ाते थे जी। तो कहा कि जब मारेरा शरीफ आला हजरत का पीर खाना, बदायूं शरीफ वालों का पीर खाना जी और बड़ी बड़ी खानका, बल्कि हुजूर सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर खाना, किचौजा शरीफ का भी पीर खाना, इस एतबार से कि हुजूर अशरफी मियां को हुजूर सैयद आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत और इजाजत दी थी जी। तो इस एतबार से उनका भी पीर खाना इतना बड़ा। तो सैयदुल उलमा फरमाते हैं, मेरा बचपना था, जब मैं अजमेर शरीफ गया तो मुझे लेने के लिए हाफिज मिल्लत खुद स्टेशन पे आए और मुझे लेकर गए और 3 दिन तक अपनी गद्दी पे बिठाए। मैंने अपने बहुत मोतेबर आलिम से बात सुनी है, उन्होंने इंसाफ किया है तो मैं बता, बहुत मोतेबर आदमी। 3 दिन तक उन्होंने मुझे अपनी गद्दी पे बिठाया। सैयदुल उलमा फरमाते हैं 3 दिन के बाद का शहजादे आप जियारत के लिए आए, मुझसे मिलने आए, यानी अजमेर शरीफ जियारत के लिए आए गरीब नवाज की, या मुझसे मिलने आए या पढ़ने आए? कहा इस वक्त तो मामूजान ने आपसे पढ़ने के लिए भेजा है। कहा ये गद्दी अब आप नहीं बैठना, ये उस्ताद की गद्दी है, आप वहां बैठना। सैयदुल उलमा फरमाते हैं, चूंकि बचपने से लोग हाथ चूमते थे तो इतना कड़वा जुमला तो बहुत खतरनाक था कि वहां बैठना, इसलिए कि सैयदुल उलमा वो आला हजरत जैसे लोग उनके बचपने में उनके आगे हाथ बांध करके खड़े रहे। अल्लाह अल्लाह। 4 साल 3 साल की उम्र में सैयदुल उलमा 3-4 साल की उम्र में आला हजरत जैसा मुजद्दिद हाथ बांध के खड़ा रहता है। अब वो सुने कि वो सामने बैठो बच्चों के साथ, तलबा का मुझ पर तो बहुत बिजली गिरी, ये क्या हो गया? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, मामू ने भेजा पढ़ने के लिए, पढ़ लो। तो कहा वो दिन मैंने बर्दाश्त किया, इसीलिए आज मैं मुफ्ती बन गया। सुभान अल्लाह। अगर मैंने वो वक्त बर्दाश्त न किया होता मैं कुछ भी नहीं बन पाता। तो जो मेरे सादात के, मेरे जो सरताज, मेरे आकायान नेमत है, बच्चा बच्चा हमारे लिए सर का ताज, लेकिन हमें तो सादात होकर भी सादात की ताज़ीम का हुक्म दिया, पढ़ो। अगर कोई आपको अल्लाह न करे दुख भी देता है पढ़ लो, तकलीफ भी देता है पढ़ लो। एक बात बताऊं, क्या सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये रसूलुल्लाह के सगे चचा के बेटे नहीं है? जब ये इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद के पास जाते थे तो उस्ताद के दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे, बैठ जाते थे और बैठे बैठे नींद लग जाती थी, बचपना था तो वहीं सो जाते थे। तो उस्ताद के घर के जो हवा चलती थी तो चेहरे पे गर्द गुबार आता था, उस्ताद दरवाजा खोलते थे, अरे नबी के चचा साहब भाई आपने ये क्या किया? उस्ताद मैं इल्म हासिल करने आया हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ,
اس لیے میں آپ کو دستک نہیں دکھا، نہیں آپ حضور کے چچا کے بیٹے کا نہیں، میں طالب علم۔ پھر ابن عباس نے کتنا علم سیکھا، سید المفسرین، رئیس المفسرین۔ علم ایسے آتا ہے، علم بغیر محنت کے نہیں آتا، علم بغیر سیکھے کے نہیں آتا، علم بغیر تکلیف کے نہیں آتا۔ اس لیے علم سیکھو، سب سیکھو، حضور کی پوری امت علم سیکھے، سادات بالخصوص، سیدانیاں بالخصوص۔ ارے غوث پاک کے گھر کی ساری بچیاں، بیٹیاں، پوتیاں بڑی بڑی عالمہ اور محدثہ بے شک، غریب نواز کی شہزادی بی بی حافظہ جمال حافظ قرآن تھی۔ بے شک، یہ علم کی طرف دادا باپو کا مشن یہ تھا۔ جو بات چھڑا تھا باقی کر دو پوری۔ غریب نواز کا ذکر چل، بیچ میں دادا باپو کا ذکر آ گیا، سبحان اللہ، ضیاء الرحمن باپو کا ذکر آ گیا، اور سیدی احمدی سرکار کی تو کیا کہنے۔ آج ان کے صاحبزادے سید حامد حسین باپو بھی علم کی طرف ہی کوشش کر رہے۔ بولو آج وعدہ کرتے ہو گریجویٹ اپنے بچوں کو بنائیں گے؟ انشاءاللہ، بچے بڑے ہو گئے تو پوتوں کو بنائیں گے، نواسوں کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور دنیاوی علم کے ساتھ یہ دینی علم اتنا سکھاؤ کہ جتنا فرض ہے اتنا سکھاؤ۔ آخری بات تو غریب نواز سرکار نے جو بابا قطب الدین بختیار کاکی کو کہا کہ تم دلی جاؤ، یہیں سے بات چلی تھی۔ پھر ہم بہت دور نکل گئے، پھر واپس آ جاتے ہیں اجمیر شریف کی زمین پر۔ سبحان اللہ، تم دلی سنبھالو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، دین کا کام۔ اب قطب صاحب گئے دلی، اب گئے تو کردار اخلاق وہ تھا کہ بادشاہ بھی متاثر ہوا اور مرید ہو گیا بادشاہ۔ بادشاہ کا نام سلطان شمس الدین التمش، مرید ہو گیا۔ اور مرید بادشاہ کا ہونا تھا کہ جو پرانے لوگ تھے سینئر، ان کی تو بے چینی ہو گئی۔ اور یہ جب سے قطب الدین آیا ہے اپنا پتہ کٹ ہو گیا ہے، حسد ہوا۔ اب حسد ہوا، اس کی طرف توجہ بادشاہ کی، اس کی طرف الزام لگانے لگے، یہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ لیکن جتنا حسد کرتے اتنا جلتے، جتنا جلتے اتنا راکھ ہوتے۔ بھائی حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بے شک، حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کو نعمت دی تم اس کی نعمت سے ناراض ہو رہے ہو، تو تمہارے ناراض ہونے سے اللہ کسی سے نعمت چھینے گا؟ نہیں چھینے گا۔ قطب صاحب پہ روز نیا الزام، روز نیا الزام، روز نیا الزام۔ قطب صاحب روز ٹینشن میں پریشان، لیکن صبر، سید بڑا صابر ہوتا ہے۔ قطب صاحب سید تھے، صبر کر رہے تھے، سب کو جھیل رہے تھے۔ وہ پرانا جو قاضی تھا اس سے تو اور زیادہ ٹینشن مسائل۔ ایک دن ایسا ہوا جب سارے معاملات جو ہے وہ ناکام ہو گئے، ایک دن سینئر، نام نہیں لوں گا، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی مر چکے ہیں جنہوں نے گڑبڑ کی تھی، اور ان کا نام کیا لینا۔ اور ایک دن ایسا پلان کرو کہ قطب صاحب کو بالکل ذلیل اور رسوا کر کے دلی سے بھگاؤ اور ان کو اجمیر تک پہنچاؤ، اجمیر شریف۔ اب قطب صاحب پہ سب الزام لگ چکے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آخری الزام جو لگایا، اللہ حسد کہاں تک گراتا ہے انسان کو۔ آخری الزام اس سید بادشاہ پہ جو لگایا وہ یہ کہ یہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ اتنا بڑا ولی قطب الاقطاب، سوے سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا کہ جب قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دینے کی بات آئی، پیر و مرشد نے کہا خلافت دو، رسول اللہ نے خواب میں آ کے کہا خلافت دو۔ میر عبد الواحد بلگرامی یہاں تک لکھتے ہیں غریب نواز نے خدا کا جلوہ، اللہ کا جلوہ خواب میں دیکھا، اور حکم ہوتا ہے کہ معین الدین قطب الدین کو خلافت عطا کرے۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کو سمجھے کیا ہوا؟ بھائیو ہماری ہستیاں بہت بڑی ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے۔ جس دن ان ہستیوں کو سمجھیں گے ان کی غلامی کریں گے، لیکن ظاہر بن لوگوں کو کیا پتا اللہ۔ اور یہ سبے سنابل شریف بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کا ذکر کیا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قطب صاحب کی شان یہ ہے کہ خواب میں قدرت کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے اور قدرت کی طرف سے کہا جا رہا ہے معین الدین قطب الدین کو خلافت عطا کر دو۔ یہ وہ بزرگ ہیں، ان پہ الزام کہ یہ تو معاذ اللہ زانی ہے، زنا کرتا ہے۔ اور اس کے ثبوت میں ایک اور نیا قضیہ گڑھ دیا گیا، ایک فاحشہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا،
اس عورت کو کہا منہ مانگا انعام دیں گے. بس بادشاہ جس وقت بگھی پہ بیٹھ کے سیر کے لیے جا رہا ہو, دریا کی سیر کے لیے, اس وقت بس اتنا کہہ دینا کہ قطب نے تیرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے. اب پلان تیار تھا, اور ایسے ہی تو کہے گی ہم سب آ جائیں گے, شور کریں گے, ہنگامہ کریں گے, روڈ پہ ہنگامہ ہو جائے گا. اور پھر یہی ہوا, جب وہ بادشاہ سیر کے لیے نکلا عصر کے بعد, قطب صاحب اس کی بگھی کے اوپر, وقت کا بادشاہ قدموں میں, ایسے میں بگھی, اس عورت نے کہا روکو بگھی, بگھی روک دی. بادشاہ اتنا متقی پرہیزگار تھا, 4 عورتوں کے علاوہ کسی 5ویں عورت کو اس نے کبھی قصدن نہیں دیکھا تھا, ماں بیٹی بہن بیوی کے علاوہ. اتنا پرہیزگار تھا, تہجد کبھی فوت نہیں ہوئی, عصر سے پہلے کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوئی, عشاء کے پہلے کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوئی, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. وہ بادشاہ تھا. جب بگھی روک دی گئی, بگھی روکی تو عورت نے کہا یہ بتاؤ شمس الدین, کیا اللہ کا قانون تم زمین پہ نافذ کرتے ہو؟ کہا بالکل, اسی لیے تو ہم بادشاہ بنے. کہا یہ بتاؤ زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو کوڑے لگیں گے, شادی شدہ کرے تو سنسار کر کے اس کو مار ڈالا جائے گا. تو کہا یہ قانون صرف عوام کے لیے ہے یا جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں, قطب اور ابدال گردانتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے؟ کہا اللہ کا قانون سب کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے قانون عطا کہ کوئی کرے. کہا یہ جو تیرا پیر ہے نا, یہ مکار بن کر کے جو بیٹھا ہے, یہ میرے ساتھ بدکاری کرتا ہے, اس کا بچہ میرے پیٹ میں. اتنا سننا تھا. کسی شریف انسان کے لیے الزام کتنا دکھ والا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ کسی شریف پر کبھی الزام لگنے کی نوبت نہ آئے. انسان موت کے وقت جتنا درد نہیں ہوتا, جھوٹے الزام کے وقت شریف آدمی اتنا بے قرار ہوتا ہے, مضطرب ہوتا ہے. بابا قطب صاحب کی تو حالت غیر ہو گئی. حالت کیا غیر ہوئی ہے, اور یہ سب آگے دوڑتے بھاگتے, جو منصوبہ تھا, جو پلان تھا, مارو پیٹو ذلیل, یہ وہ مکار, ولایت کا چولا پہن کر کے دھوکہ دیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اب بادشاہ بھی حیران, فیصلہ کرے تو کیا کرے, پیر و مرشد ہے. قطب صاحب کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب بھیڑ ہو گئی, چلانے کی چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی, ہنگامہ تھا, شور تھا, قطب صاحب نے اجمیر معلیٰ کی طرف رخ کیا. کہا مرشد اس وقت آپ کے سوا مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے اذن سے آپ ہی نے مجھے اجمیر معلیٰ سے دلی بھیجا ہے, اور میں اللہ کے دین کے لیے آیا ہوں. مرشد اب تیری دعائی ہے, اگر آپ نے مدد نہ کی تو تیرا یہ مرید رسوا ہو جائے گا, چشتیوں پر وہ دھبا لگے گا, قیامت تک کوئی دھو نہیں سکے گا, ولایت کا لباس وہ بدنام ہوگا کہ پھر کوئی ولیوں پہ اعتبار نہیں کرے گا. گویا کہ قطب صاحب نے یہ کہا ہو, وکیل دعوے بلا استاد کشتی, صحیح فالو شکستہ رات پشتی, بہت کے خواجہ عثمان حرمن, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. مرشد کو دل کی گہرائیوں سے مدد کے لیے پکارا, اتنا پکارنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا سامنے سے پبلک کو ہٹاتے ہوئے غریب نواز تشریف لا رہے ہیں. مرشد کو آتے دیکھ کر کے سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی, سازش کرنے والے بھی حیران تھے. ادھر کسی نے دل ہی دل میں پکارا ہے اور فریاد نبی کے بیٹے نے سنی ہے. واللہ اسی لیے تو ہمیں یقین ہے جب نبی کے بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے. ادھر ایسا ٹیکتے ہوئے آ گئے. بادشاہ کھڑا تھا, سب ادب سے کھڑے. مرشد نے سیدھا بابا قطب سے کہا, بیٹا قطب کیا ہوا؟ اتنے مغموم تھے کہ آواز بھی نہیں نکلی, ہاتھ سے اشارہ کیا ایسے اور ایسے. غور کریں کیا دکھ ہوتا ہے, کیا دکھ ہوتا ہے الزام کے وقت. اللہ کسی پہ وہ وقت نہ لائے. اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے, اور وہ بھی یہ گندا الزام. آواز نہیں نکلتی تھی, بس بادشاہ کی طرف اشارہ کیا, عورت کی طرف اشارہ کیا, آواز بھی نہیں نکلتی تھی. مرشد نے کہا رکو, 2 رکعت نفل پڑھی, اپنا عصا عورت کے پیٹ پہ رکھا, کہا بچے تو ہی بتا کہ تو کس کا ہے. غریب نواز کا بچے تو ہی بتا تو کس کا ہے. پیٹ سے آواز آئی, قطب الدین تو اللہ کا ولی ہے, اللہ کا مقبول بندہ ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. یہ فلاں 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 سب کے نام لے کے کہا. انہوں نے رشوت دے کر سازش کر کے میری ماں کو ورگلایا ہے کہ منہ مانگی قیمت دے
دیں گے قطب الدین کو برباد کر دو، ان کو بدنام کر دو۔ بس اتنا کا شور ہوا، بادشاہ نے کہا خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور یہ جتنے مجرموں کے نام بتائے ہیں ان سب کو قید کر دیا جائے، پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ قطب الدین کی عظمت کے ڈنکے پھر بلند ہونے لگے، وقت کا بادشاہ قدموں میں گرا۔ لوگ کہنے لگے اس الزام کے خاتمے کے لیے تو غریب نواز آئے تھے، مرشد کدھر گئے؟ اس ہنگامے میں دیکھا تو مرشد تھے ہی نہیں، مرشد مدد کے لیے آیا، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسے غریب نواز کہتے ہیں، یہ غریب نواز کی شان ہے۔ اللہ ہم سب کو ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔